ہمارے پاس کون آیا ہے؟ محی الدین محمد صاحب آئے ہیں. جی محی الدین محمد صاحب. جیزس کا باپ کون ہے؟ جیزس کا باپ کون ہے ایڈم؟ ایتھیس بن جانا تو کرسچن کا کو بنا، کرسچن کا کو بنا تو ایتھیس. یار ساحل صاحب یہ ایتھیسزم کو یعنی اسلام کی طرح پروموٹ کرنے والے لوگ کیسے ہو گئے ہیں یار؟ یہ ایتھیس کی کنورژن کتنے پیسے ملیں گے یار؟ یہ ایتھیس نہیں اگر میں کنورٹ ہو جاؤں تو کتنے پیسے ملیں گے بھائی؟ ذرا بتا دیں. کوئی کوئی مجھے دیں، کوئی 400-500 ملین US ڈالر دیں تو شاید میں کچھ سوچوں اس بارے میں بھائی. یہ کچھ ایتھیس حضرات بھی بہت زیادہ کٹر ہوتے جا رہے ہیں بھائی آج کل. یہ ایتھیس نہیں تھا، مومن ہی ہوئے گا وہ. ایتھیس ایتھیس بھی بن ہو جا سکتا رہے، ہے کٹر. ایتھیس بن جا رہے، ایتھیس بن جا رہے. Oh man, that is awesome. چلیں. اچھا اس کو پوچھ لیتے نا. چلو چھوڑ جانا تم نے نہیں میں نے پہلے گستاخی اس سے نہیں. پوچھا تھا، میں اس سے پہلے پوچھا تھا، اس کے بعد یہ نا اچھی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ود ان 30 سیکنڈ وہ گالیوں پہ آ گیا تھا اور ایف ورڈ یوز کرنا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے ابھی پیچھے اسی اسٹریم میں اسے اچھے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ گالیوں پہ آ گیا تھا. صحیح ہے. تو اس نے اس وجہ کتنا سے جو تیزی ہے، سے آیا تھا. جی جی وہی نا وہ ابھی بھائی ابھی کیا کریں یار؟ یہ ہم تو یار سمپل سی بات ہے، ہمارے پاس ابھی تک جو مسلمز ہیں جو اسلام چھوڑتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی آدھے مسلمان ہی ہیں، اور ہم مزید جانتے ہیں کہ ان میں ان سب کے ڈیڈیز کون ہیں. لیکن بہرحال لیٹس سی، کوئی اچھی ویلیو آئے گی، کوئی 500-600 ملین ڈالر کی، کوئی اس لیول کی، تو پھر سوچیں گے یار کوئی اتنا وہ پیسہ تو آئے نا، پتہ لگے میرا ایمان ہلے تو صحیح. کوئی بات جی نہیں، میں بھی بن جاؤں گا ایتھیس پہ. محمد مزمل میرا تو صاحب کیسا ہے آپ آپ کو تو پتا ہے نا، کبھی 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 ادھر کبھی کبھی ادھر. 90% جہاں فائدہ ہوا. آواز آ رہی کیا ایڈم؟ جی ساحل بھائی. میں ہاں بول رہا ہوں کہ میں تو 90% ایتھیسٹ ہی ہوں، تو کوئی ایک 10-20 کروڑ بھجوا دے میرے اکاؤنٹ میں. اکاؤنٹ نمبر بھی آلریڈی سب کے پاس ہے. نہیں آج تک ساحل ایسا بہت بہت کم ویلیو ہے یار، ساحل بہت کم ویلیو ہے یار، ایسے ہیلو نہ کریں. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ اپنے لیے بہت ہے بھائی. میں ایک ورلڈ ٹور پہ جا کے آؤں گا پھر بہت ہی ایک کمینہ ہے یار. ارے ایکچولی میں نا ابھی کدھر تو گیا تھا یار ایک ٹائم پہ، میرے خیال سے بنگلور گیا تھا. تو ادھر وہ کون سا برانڈ کی کار تھی میرے کو بھی دھیان میں نہیں ہے. اور یار وہ شو روم میں وہاں سے اولا میں جا رہا تھا، تو شو روم میں وہ گاڑی کھڑی تھی یار، اور کلر کی تھی. اوئے ہوئے بینٹلی. ہوئے ہوئے دیکھ کے دل خوش ہو گیا بھائی. میں بولا گاڑی رہے تو ایسی رہے. اڑے 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 اڑے. کون سا چلیں سر برانڈ ہے یہ میرے کو؟ کوئی بات نہیں سر، اب وہ برانڈ آپ کو پتہ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ مسلمان بھائی کو جوڑے ہیں، ان سے دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. محمد مزمل صاحب جڑے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے سر. ویسے ساحل بھائی یہ بھائی کہہ رہے ہیں، بھارتیہ بھائی کہہ رہے ہیں پورشے کھڑی ہوگی. نہیں پورچے تو میرے کو پتا ہے، وہ کچھ الگ ہی تھا یار، میرے کو یاد نہیں ہے. یاد آئے گا بینٹلی تو تھی میں میرے لیے. چلیں جیسے یاد آئے گا ساحل بھائی ضرور بتائیے گا، میں بھی سننا پسند کروں گا کہ کون سی گاڑی نے آپ کو اتنا ٹن کر دیا. جی محمد ارے مزمل صاحب. سعودی کا نیا فتوا سنے گیا جی سر رمضان پوری پر جو اسٹریم بنائی ہے یار، ابھی کل فرائیڈے کو ساحل بھائی کے چینل پہ پوری اسٹریم بنائی ہے یار سلیمانی بھائی. ارے واہ واہ واہ. سلیمانی بھائی آپ بھی صحیح ہے. ٹائم پہ چیزیں نہیں سنتے، جلیبی بھائی کیا کرتے ہیں یار. آپ کو تو پتا ہے نا، ابھی یہاں پر نہیں بتا سکتا میں. ہاں ٹھیک ہے نہ بتائیے گا بھی نہیں، بتائیے گا بھی نہیں. جی مزمل بھائی سوری جی یار. آواز آ رہی میری؟ جی سر. جی تو کل میں آیا تھا، کل ہی مجھے وہ چلا پتا بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں. تو میری آپ سے بات ہوئی تھی کہ جو آپ نے دو بار بات کی تھی کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ تھے امی. لیکن قرآن میں جو استعمال ہو رہا ہے امی، وہ استعمال ہو رہا ہے ایک قریش وغیرہ کے لیے جو سر کتاب آپ تو نازل. آپ وہی ہیں جن کو میں نے کل تھوڑے سے ریفرنسز دیے تھے ساحل کی اسٹریم پہ.
ہاں تو پھر میں نے وہ کہا تھا کہ میں کل آ کے آپ کو بتاؤں گا. اور آپ نے اپنے اسکالرس کے وہی ذریعے اس کے اوپر فل ایکسپلینیشن لی ہے؟ میرا اسکالر نہیں, میں نے یوٹیوب سے ریسرچ کی, میں یوٹیوب کا اسکالر ہے, یہاں میں اسکالر کو نہیں مانتا ہوں. اچھا آپ یہاں پہ یوٹیوب کے سارے اسکالر ہیں. اچھا تو جو یوٹیوب ہے کیسے آپ کو پتہ لگے ہاں گا جی, کہ کون سے یوٹیوبر نے آپ کو صحیح انفارمیشن دی اور کون سے یوٹیوبر نے آپ کو غلط انفارمیشن دی ہے؟ میرا ایک تو کافی ایک ٹائم بھی ہے, ایک ہے مووی جس کو میرے ساتھ دوست سنتے ہیں. یہاں پہ تو میں جہاں پہ جو ساتھ مووی نا پاکستان میں, یہ زیادہ تر نا بابوں کی باتیں کرتے ہیں جن کو نہیں میں مانتا. تو اچھا آپ نہ پاکستانی میں کس کسی مفتی کو سنتے ہیں سر؟ پاکستانی ہے جی ہاں. کس مفتی کو سنتے ہیں؟ طارق جمیل کو, طارق مسعود کو, کس کو سنتے ہیں؟ جو طارق جمیل ہے وہ تو خود سے باتیں بناتا ہے. نہ میں کسی طارق ایک جمیل کو فارغ ہے یا مطلب نہیں؟ نہیں اس کی نا کافی نہیں باتیں نہیں ایسے اس نے نہیں, 2 نمبر پورا مفتی فارغ ہوا نہیں نا. میں بتا, لیکن اگر وہ کافی ہاں باتیں ایم ہی بول دیتا تو 2 نمبر مفتی ہوا نا. ہاں تقریباً. چلیں تو کون سے مفتی اور کو سنتے ہیں ذرا میں بھی سننا سنتا ہوں چاہوں گا ایسے مفتی کو. انجینئر محمد علی مرزا کو. وہ تو مفتی ہی نہیں ہے بھائی. وہ نہیں انجینئر, اس کو قرآن کا حفظ ہے اور ساری اس لیکن کا وہ مفتی نہیں ہے نا, ہی از ناٹ اے مفتی نا. وہ مفتی ٹھیک ہے, مجھے ایسے مفتی کی ڈیفائن نہیں پتا, تو میں اس کو سنتا ہوں, وہ حدیثوں سے اسے چلیں ریفرنس دیتا ایک ہے, بات کروں میں پھر آپ کو میں کو, نہیں مانتا. ایک میں آپ سے ہاں بات جی کروں. بولے سوری ابھی میں آپ سے کمپلیٹ بات کروں گا سبجیکٹ کے اوپر, آپ نے پڑھا ہے, میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا. لیکن ٹھیک ہے میری آپ سے ایک گزارش بھی ہے, جی بولے. ریکویسٹ ہے, ریکویسٹ. کیا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں سر؟ کر دے. سر یہ جو آپ کے انجینئر محمد مرزا ہیں سر, ان کو میرے چینل پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے آن لائن میڈیم میں ان کے ساتھ جا کے ڈسکشن کر سکتا ہوں. ذرا کسی طریقے سے ان کے تمام ساتھیوں سے پتا کیجیے گا, کنفرم کیجیے گا اور کہیے گا کہ ایرم سیکر آپ کے ساتھ آپ کے چینل پہ آپ کے میڈیم پہ آ کے لائیو بات کرنا چاہتا ہے. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا آپ اس ٹائپ کی کوئی چیز کسی طریقے سے ان کے چھوٹوں کو, ان کے فالوورز کو پہنچا سکتے ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا میسج. میرا ایسے رابطہ تو نہیں, لیکن وہ نا میرے ہر کسی دن نا بیٹھتا ہوتا ہے لائیو, تو وہاں پہ نہیں وہ کوئی بھی لائیو نہیں سوال بیٹھتا نا, پوچھ وہ سکتا فزیکل ہے. بیٹھتا ہے لائیو اور بیٹھتا ہے. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو فزیکل بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. تو ٹیلی کاسٹ ضرور لائیو کر رہا ہوگا شاید, مجھے نہیں پتا وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے یا آفٹر ورڈز ہوتا ہے, لیکن آپ وہاں پہ جوائن نہیں کر سکتے نا. تو ذرا آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ایڈم سیکر نام کا ایک بندہ ہے, مرتد ہے, وہ آپ کے ساتھ لائیو ڈسکشن کرنا چاہتا ہے. تو کوئی اسٹریم یارڈ یا اس قسم کے پلیٹ فارم پہ اوپن کریں. وہ ایڈم سیکر خود آنا چاہتا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ کے چینل پہ, اپنے چینل پہ بھی نہیں بلا رہا وہ آپ کے چینل پہ آپ کے لوگوں کے سامنے آپ کے ساتھ کچھ سوالات رکھنا چاہتا ہے. کیا یہ پاسبل؟ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں, میری خدمت کر سکتے ہیں تھوڑی سی یہ والی؟ میں بتایا میرا ان سے رابطہ نہیں, لیکن میں دیکھوں گا 2-3 دن, اگر کوئی مجھے وہ بات اگر کوئی ذریعہ نکلتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا. سر مجھے تو خوشی ہوگی. میں آپ کا بہت بہت تھینک یو ہوں گا اس بارے میں, اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میرے لیے بہت اچھا ہوئے گا کہ میں انجینئر صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ڈسکشن کر سکوں. سر تو میں اپنی بات شروع کروں. جی سر پلیز آپ اپنی بات شروع کریں سر. تو آپ نے 2 باتیں کی تھی کہ رسول پاک تھے امی, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں وہ جی امی تھے پڑھے لکھے, لیکن قرآن مجید میں آپ نے دو آیتیں بتائی تھی, آپ نے کہا اور بھی ہے اس میں نے آپ جس کو 4 بتایا آیتیں گیا بتائی کہ تھی, اگر ساحل کے چینل پہ آپ کو یاد نہ ہو تو آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے چیپٹر بات نمبر ایک ہی 3 ہوگی کی نا. آیت نمبر 75 سے شروع کیا تھا, پھر میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 20 دی تھی, پھر میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 78 دی تھی, اور پھر میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 62 کی آیت نمبر 2 دی تھی. میں نے آپ کو یہ 4 آیتیں دی تھی, مجھے یاد ہے میں نے آپ کو کس سیکوینس میں دی تھی, مجھے ٹھیک سیکوینس ہے بھی یاد ہے میں نے کس سیکوینس میں دی تھی. نہیں سر, اب مجھے آپ نے 2 بتائی تھی, آپ نے کہا تھا کہ میں نے پراپر ویڈیو بنائی ہے, آپ اس ویڈیو میں دیکھ لینا. آپ نے مجھے 2 مثالیں دی تھی. نہیں سر, میں نے ایک 4 قرآن دی سے, تھی ساحل کے چینل پہ. چلو میری بات 375 سنیں آپ بھائی, سمجھ نہیں سکے تھے, بات دوبارہ سنیں, بتاتا ہوں. میری بات سنیں. 375 آپ سمجھ نہیں سکے تھے, میں نے آپ کو 3 دفعہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی, آپ سمجھ نہیں سکے تھے. پھر میں نے آپ کو 320 دی تھی جس کو کسی حد تک آپ سمجھے تھے, پھر میں نے آپ کو 278 دی تھی, اور فائنلی میں نے آپ کو 62 دی تھی. جی سر. سر پہلے آپ نے مجھے دی تھی امانت والی, اس کو میں سمجھ نہ سکا تھا, پھر آپ نے مجھے ایک اور دی. میری بات سن لینا, چاروں میں بات تو ایک ہی ہے امانت نا والی جو کہ ہے نا. نا وہ 375 ہے, ٹھیک ہے, چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 75 ہے. پھر میں نے آپ کو پیپل سر آف دا بک اور امی کے بارے میں آیت دی تھی جو 320 تھی, جس نے آپ کو ظاہر کیا تھا تھوڑا سا. چلے خیر, جو بھی میں نے دیا تھا, چلو, اگر آپ کہتے ہیں میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں سر, میں نے نہیں کہا غلط ہے, بات تو پوری سن لے سر. جی سر حکم. جو آپ نے 2 مدعے اٹھائے تھے, ایک تو کہ رسول پاک امی تھے, لیکن قرآن مجید میں ذکر آیا قریش کے بارے میں, جو ایک کتاب ان کو آپ کہہ رہے تھے کہا گیا, لیکن وہ تو شعر کہہ لیتے تھے بہت بڑے, وہ کیسے بھی کتاب میں, ٹھیک ہے. تو دوسرے ہم بات کی کیا تھی آیا سر, کہ جو کہاں پہ آیا سر, کہاں پہ آیا قریش کے بارے میں ذکر؟ آپ نے کہا تھا نا کہ
ان میں سے سر کچھ میں یہ ایسے پوچھ جن رہا کو ہوں، آپ نے کہا ہے کہ قرآن میں قریش کے بارے میں ذکر ہے، میں وہ آیت مانگنا چاہ رہا ہوں آپ سے، وہ کہاں پہ ہے سر؟ وہی تو بتا رہا ہوں. آپ نے وہ دی تھی سب سے پہلی مثال کہ جب وہ آپ رکھواتے ہو کمانتے تو کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کچھ کہتے ہیں کہ جی سر، وہ قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 75 ہے سر. آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، پھر ہم دونوں بات کرتے ہیں. آیت کو سامنے رکھ کے بات کرنے میں زیادہ بہتر ہوگا. سر ایک بار مجھے ایک بار کلیئر کرنے دینا، پھر یہ دونوں پھر یہ بات کام ہے. آپ بات سنیں نا ایک باری سر، آپ ایک بار بولنے دیں تو 2-3 منٹ لگیں گے سر. جی سر آپ بولیے سر. یہ 375 والی آیت آپ کے سامنے ہے. اچھا تو سر 2 مدے تھے. ایک تو تھا یہ کتاب والا کہ نا کتاب میں کہا گیا کہ نا وہ جو کتاب فالو نہیں کرتے وہ ہوتے ہیں امید، لیکن ہم کہہ رہے ہیں امید جو پڑھے لکھے. دوسری بات آپ نے کی تھی کہ جو سورپا کا ایک صلح دائبے کے موقع پر ہے کہ سورپا کا نام لکھا تھا. ٹھیک ہے، یہ 2 مسئلے تھے. نہیں میں نے آپ کو 4 حدیثیں دی تھیں، 5 ہاں وہ 4 دی حدیثیں تھی، دی تھیں. لیکن بھائی اس میں میرے صلح چاروں حدیبیہ والی صرف آخر میں تھی، اس سے پہلے کی میں نے 3 حدیثیں بھی اور دی تھیں آپ کو. جی سر. سر مدعا تو ایک ہی نہ تھا کہ رسول پاک لکھ لیتے تھے، مدعا تو یہ تھا نا. تو ٹھیک ہے جی سر، اب رسول دیکھیے پاک سر، لکھتے تھے. اب میری بات سنیں. میں نے تو اس پہ کہا تھا کہ کریش شاعری کر لیتے، کریش میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، مجھے علم نہیں تھا. میں نے اسلام کو فین کے لیے بولتا رہا، مجھے تصدیق کر کے بات کرنی چاہیے تھی. میں سر بتا مائک دوں کے پاس آئیے، کہ آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی مجھے. جو ہے نا کریش کے لوگ یہ تھے پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ تھے امی، نہ یہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، یہ پڑھ نہیں سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے یہ تھا کہ ان کی ذہانت بہت تھی. قریشی پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے آپ کے مطابق؟ ہاں میجورٹی ان میں سے کچھ جو پڑھ لکھتے تھے. مثال کے طور پر حضرت ختیجہ کے ایک چاچا تھے برکہ بن اوف، ان کا پورا واقعہ ہے. مجھے اس کے علاوہ یہ بتائیے آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ لگی ہے کہ قریشی پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے؟ سر آخر میں آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا قرآن سے. نہیں کلیئر نہیں. بات پہلے دیکھیں، اگر آپ ایک سٹیٹمنٹ رکھیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انجینئر محمد مرزا 10 سٹیٹمنٹس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ریفرنس ایک کا دیتے ہیں. 9 سٹیٹمنٹس ان کے منہ کی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ میں محمد علی مرزا کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بہت اچھا لگتا ہے مسلمانوں کو. کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ جلیبی بہت اچھی بناتا ہے. He makes the best جلیبی ever. بہت اچھی بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 9 باتیں رکھے گا بغیر ریفرنس کے، ایک بات رکھے گا ریفرنس کے، اور مسلمان کہیں گے واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے میں نے آپ سے سب سے پہلے بات رکھی. سر اسی لیے سر سن لیجئے، آپ مجھے کہہ دیجئے کہ یار میرے پاس اس چیز کا ریفرنس نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. نہیں سر، میں لیکن کہہ تو آپ رہا ہوں نے میرے پاس کہا کہ ریفرنس ہے. قریشی جو ہیں وہ ان پڑھ تھے میجورٹی. یہ سر آپ نے کہاں سے لی بات؟ یہ سر میں نے قرآن سے لیے. قرآن کی جو آپ نے بتائیے آیت بتائی آیت وہی بتائیے لکھا ہوا ہے آیت میں. ہاں اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو قریش تھے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. کہاں لکھا ہوا ہے سر؟ لکھا ہوا قریش پڑھا لکھا نہیں جانتے تھے؟ کون سی آیت میں لکھا ہوا؟ اچھا تو سورۃ اس کی ہے آل عمران میں، وہی صورت ہے. تو وہ جب آپ کے پاس کن ایسے آل کچھ عمران ایسے میں ہیں چیپٹر نمبر 3 کے اندر آیت نمبر کون سی سر؟ سر وہی صورت ہے جو آپ نے مجھے کل دکھائی تھی، امانت سر والی. میرے خیال اس میں قریشیوں کا ذکر ہی نہیں ہے. سر آپ بات تو میری سر میں آپ کی بات سن رہا ہوں، لیکن اس میں قریشیوں کا ذکر نہیں ہے نا سر. سر آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کر لیا ہوا. میں نے آپ کو میوٹ نہیں کیا بائی دا وے. سارے کا پوری بات تو سن لینا. سر میں سنتا ہوں، لیکن پہلے آپ نے قریشی کیوں بیچ میں ڈال دیا نا؟ آیت میں قریشیوں کا ذکر نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے سورت میں قریشیوں سے کہ اگر تم اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی میں سے کسی کو کہاں کہہ رہا ہے خدا قریشیوں سے؟ مجھے کوئی آیت دیں اس کے ریفرنس میں، اس کے کانٹیکس میں کہ قریشیوں سے بات ہو رہی ہے. سر وہی تو کہہ رہا ہوں، جب لاسٹ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں امین قریشی مکہ کو کہا جاتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے. کون سا اسکالر، چلے ایسا کرتے ہیں آپ کے لیے میں آسان کرتا ہوں. سر آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. کون سا محدث ہے جو اس کو قریشیوں کے ساتھ لنک کر رہا ہے؟ لیٹس سی. جی سر، کون سا محدث ہے جو اس کو قریشیوں کے ساتھ لنک کر رہا سر ہے؟ یہاں کوئی پہ جو وہ کہا سر یہاں پہ جب یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ تم امی ہو، وہ کس کو کہہ رہے ہیں پھر مجھے بتائیں. پھر وہ ان کو کہہ رہے ہیں جو کہ یہودی نہیں، جو یہودیوں ہو کے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ غلط کام کرتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں. قریشی نہیں ہے یہاں پہ. سر ایک مجھے ویٹ کرنے میں دیکھ رہے تھے پیچھے سے. جی پلیز آپ دیکھیے سر، میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ اچھے بھائی ہیں، پہلے بھی آپ آئے تھے. آپ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ ریسرچ کر کے واپس آتا ہے. بائی دا وے جتنے 4000 سے زائد لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب کوئی بندہ ریسرچ کر کے واپس آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے.
کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہ ایٹ لیسٹ اس نے ریسرچ کیا ہے. اینڈ آئی لائک دیٹ پرسن. کیونکہ اگر اسی طرح سے یہ ریسرچ کرتے رہے تو انشاءاللہ یہ اسلام سے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ دس از دا ریئلٹی آف اسلام. تو جتنی دیر میں یہ اسٹڈی کرتے ہیں اتنی دیر میں ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اور بھائی ہیں تو ان سے لے لیتے ہیں بات. ہمارے پاس ایک اور بھائی جڑے ہیں لائن کے اندر. نیکسٹ ایم سلیم صاحب. جی سر، ایم سلیم صاحب آپ سے بھی بات نہیں ہوئی ہماری؟ جی گڈ ایوننگ جی. جی گڈ ایوننگ سر. آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ سر میں تو آپ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوں، اگر میرے کوئی مسئلہ حوالے نہیں سے سر، کسی اور کوئی نے مسئلہ بات نہیں. کی ہے. نہیں وہ مجھے آپ کا نام جو ہے نا سملر لگا. پہلے بھی ایک شخص آیا تھا سلیم کے نام سے، تو میں آئی واز انڈر دی امپریشن کہ شاید وہی دوبارہ آ گئے. کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، میں نے اس لیے کنفرم کیا. ڈونٹ وری، میں نے آپ کے اوپر بلیم نہیں کیا، میں نے آپ سے کنفرمیشن چاہی ہے. سر میں نے تو بڑے پیار سے بات کی، آپ کو بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں، تو میں نے تو سر عرض فیئر کیا آپ کی انف، خدمت میں. کوئی ٹھیک ہے مسئلہ سر. نہیں سر. جی سر حکم سر. ہمارے آج کے ٹاپک پہ آپ کچھ بولنا چاہیں گے تو بتائیے سر. سر آپ کا ٹاپک ہے سر فارچونیٹلی میں نے انفارچونیٹلی میں نے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. سر میں نے 3 سٹریمز کی ہیں جہاد کے اوپر اور قتال کے اوپر قرآن و حدیث کی روح سے. جہاد انقتال پارٹ 1، جہاد قتال پارٹ 2، جہاد پارٹ 3. یہ آج اس کی ہم بنا رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے یہ سٹریمز دیکھی ہیں اور وہ لوگ اپنی بات نہیں رکھ سکے ہیں وہ رکھ لیں، یا اگر نہیں دیکھی ہیں تو کیا آپ جہاد کو قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اوفینسو جہاد کس طریقے سے بتایا گیا ہوا ہے قرآن کے اندر؟ سر یہ اوفینسو یا ڈیفینسو تو نہیں ہے، یہ تو جہاد ہر حال میں آپ نے کرنا ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں. ابھی دیکھیں سر میں لڑائی والے ابھی جہاد کی آپ بات اپنے، کر رہا ہوں. سر میں وہی بات کر رہا ہوں نا سر، آپ بولنے تو دینا. آپ یا پہلے آپ خود بول لیں، میں چپ کر جاتا ہوں، یا میں سر بولتا ہوں مجھے آپ کیونکہ چپ کر. جہاد کی بہت ساری ایگزام بنانے کے بجائے، کیونکہ میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں اس وجہ سے میں بول رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو چکی ہوئی ہے تو میں اس لیے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں کرنا چاہتا. میں جہاد بال تلوار کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ وہاں سے ڈائریکٹ شروع کریں گے تو ہم بہت جلدی اپنے مدعے پہ پہنچ جائیں گے. سر سوری، میں نے آپ کی بات کاٹ دی، اس کے لیے معذرت ہوا. اچھا سر، جب آپ نے وہ باتیں کی میں آپ کے سامنے تھا. سر لائیو ہے نا، لائیو ہیں 6 گھنٹے کی نہیں 3 میں لائیو سٹریمز ہیں. سر سر اسی لیے میں آپ کو بتا رہا سر ہوں، میں اسی نے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے تو آپ کو سر اب بلیم نہیں کیا، دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیٹس گو ڈائریکٹلی ٹو دا پیک آف دی ہمپ. محمد صاحب نے کہا کہ جو تلوار والا جہاد ہے وہ اونٹ کے ہمپ کا پیک ہے یا وہ ٹاپ آف اسلام ہے. میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں پلیز سر. جی سر میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آپ بھی تو اپنے لیول پہ جہاد کر رہے ہیں نا. آپ کا کیا یہ جہاد نہیں ہے، اسٹرگل ٹو سروائیو نہیں ہے کہ آپ کے نظریات دنیا کے ہر گھر تک پہنچ جائے، ہر بچہ جو ہے وہ آپ کی بات مان لے، اور نہیں آپ سر، اپنے لیول نہیں پہ ہے، جہاد نہیں. سر آپ کیا کر رہے نہیں ہیں؟ سر، سر آپ نہیں ہے جہاد سر، کیوں کر رہے نہیں ہیں؟ کر اچھا رہا سر سر. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کو نالج دے رہے ہیں، ہم دعویٰ دے رہے ہیں. دعوت دے رہے ہیں نا، تو سر وہی تو جی میں عرض دعویٰ. کر رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ دعویٰ علیہ وسلم جہاد نے یہ ہوتا ہے سر. دعوت دی تھی. بالکل. اوکے، اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ دعویٰ جہاد نہیں ہوتا قرآن کی روح سے تو کیا کریں گے؟ آپ دکھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی سمجھ ہوگی. دیکھیں دعویٰ جہاد کس طرح ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں وہ نہیں مانتا تو وہ ریزسٹنس کرتا ہے، دین یو ہیو ٹو فائٹ ود کوئی ہم مسئلہ نہیں اورلی، سر، کوئی مسئلہ ورڈز نہیں، کے کوئی ساتھ. مسئلہ نہیں. ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم آیت پڑھ لیتے ہیں. جی اے اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے بدو لوگوں سے روا نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے پیچھے بیٹھے رہتے اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے. یہ اس لیے کہ انہیں پیاس، مشقت اور فاقے میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں وہ کہیں قدم رکھتے ہیں، کفار کو جلاتے ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے عوض کچھ نیکیوں کا اندراج رہتا ہے. یقیناً اللہ نیک لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو نہ خرچ کرتے ہیں اور جو بھی خرچ کرتے ہیں، کوئی نقطہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، طے کرتے ہیں کوئی وادی ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے دے انہیں بہت ہی عمدہ. اور اہل ایمان کے لیے ممکن نہیں کہ سب کے سب نکل آئیں لڑائی کے لیے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ہے ہر جماعت میں سے ایک گروہ تاکہ وہ دین کی فہم کا کام کرتے اور وہ اپنے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں ان کی طرف واپس آؤ اور نافرمانی سے بچتے ہیں. یہ آیت جہاد کی آیتوں کے پیچھے اور جہاد کی آیتوں کے آگے میں بیچ میں ایک آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام صرف دین کا فہم حاصل کرنا اور لوگوں کو خبردار کرنا ہے.
اور پھر آگے آ جاتا ہے اہل ایمان والو جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہے تمہارے اندر سختی پائیں. جی سر, تو دعویٰ جو کام ہے وہ جہاد نہیں ہے, وہ اس سے فرق ہے سر قرآن کی آیات کے مطابق. سر یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے جہاد کے آگے اور پیچھے ہیں, مجھے ایک بات تو بتائیں کہ کیا جی سر, قرآن جو ہمارے سامنے آج ہے اسی ترتیب جی سے نازل ہوا تھا؟ جی سر, یہ میں ترتیب کے حساب سوری سے گیا ہوں. چیپٹر سوری نمبر 9 ہے, یہ آپ کی لاسٹ یہ جو آیتیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ریولیشن کے نہیں نہیں مطابق سر, حضور کے میرا وفات سوال سر سے کچھ پہلے اور کی ہے. آیتیں ہیں سر نزدیک ترین. جی سر میری بات کا جواب دے سر, پہلے سوال تو سن لیں. میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے اس کو کہا ہے کہ جہاد والی آیتوں کے درمیان میں ہے. میں نے آپ جی سے عرض کیا ہے کہ کیا جو قرآن آج ہمارے سامنے ہے اسی ترتیب سے نازل ہوا تھا؟ جی سر, یہ ریولیشن کے مطابق آخری آیات ہے. میں آلریڈی جو لاسٹ پارٹ ہے میرا جہاد کا پارٹ 3 وہ میں نے نزول کے اعتبار سے, ریولیشن کہتے ہیں نزول کو, نزول کے اعتبار سے جہاد اور قتال کی ساری آیات کو 125 آیات کو نزول کے اعتبار سے پڑھ کر دکھایا ہوا ہے. سر میرا سوال پھر سن لیں. میں نے میں عرض نے سر کیا سن ہے لیا, کہ اس کا جو جواب دے دیا. یہ نزول کے اعتبار سے حضور کے آخری سال میں مرنے سے تھوڑی دیر پہلے کی آیات ہیں سر. مرنے سے تھوڑی دیر پہلے کی آیات. جی سر, یہ تبوک اور اس کے بعد کی آیات ہیں. اس کے بعد گیم ختم ہو چکی ہوئی ہے, آپ کا قرآن ختم ہو چکا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. جی سر, اچھا جی سر. اب آپ نے جو بتایا, دیکھیں ہر ایک کا آیت کو سمجھنے کا نظریہ اپنا ہے نا. آپ نے ایک نہیں سر, رزلٹ میں آپ انکلوڈ کو کیا, میں نے اس پہ آپ کوئی جس بھی اسکالر کو کہیں گے نا, تبری کو کہتے ہیں, قرطبی کو کہتے ہیں, ابن کثیر کو کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں, اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں. نہیں سر, ان کے مطابق کیوں دیکھوں, میں نے تو اپنے اعمال کا جواب نہیں دینا. نہیں سر, آپ نے اپنی آپ رائے کچھ نہیں کا ہیں, اظہار کرنا ہے. آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں کسی بھی صورت میں. آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے. میں آپ کے سامنے قرآن کی اگر 4 آیتیں ابھی رکھوں اور اگر آپ مجھے بغیر تفسیر میں جا کے اس کو ایکسپلین کر دیں, میں ایمان لے آؤں گا. جی بسم اللہ کریں, پہلی آیت بولیں. چلیں بہترین ہو گیا. دیکھیں اب آپ, اور اگر آپ نہ ایکسپلین کر سکے تفسیر میں جائے بغیر, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسلام چھوڑیں گے؟ دیکھیں دونوں چیلنج بہت ویز ہونا چاہیے نا. چیلنج سر دیکھیں ایک سائڈ اب پہ نہیں آپ ہوتا, نے بہت ویز ہوتا آپ نے دیکھیں, آپ خود ہی چیلنج کر رہے ہیں, خود ہی گواہ ہیں, ہے. خود ہی منصف ہے, خود ہی وکیل ہے. یا نہیں تو نہیں, آپ میں چیلنج نہیں نہ ہوں. کرتے, یا تو اس پہ دیکھیں, بات سنیں, میری اچھا, آپ بات نے ون سنیں. سائیڈ چیلنج, اوکے فیئر انف, سن لیں سر, مجھے ٹینشن ایک نہیں ہے. میری آپ سن کہتے ہیں لیں کہ میں نے سر, میری سن ون لیں سائڈ, سر. آپ کہتے ہیں آپ نے ون دیکھیں سائیڈ چیلنج ایک لینا ہے. تو سر ایک منٹ بات سنیں سر. جی جی دیکھیں جی بات جی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ مجھے جی موقع دیں, مجھے بولنے دیں, سر, آپ نے ون پھر سائیڈ آپ چیلنج بولیں. لینا ہے, میں ون سائیڈ لے لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ حکم سر کریں میری سر. پھر عرض سن لیں. جی سر سر, عرض حکم سن لیں. سر, حکم. بات کرنے کا سلیقہ, گفتگو کا سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپوننٹ کی بات سنیں, پھر اس کے سر بعد میں اس سننے کو بات کا تیار ہوں, آپ جواب دیں. بولیے. سر آپ بار بار بات کاٹتے ہیں, اور یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ سر ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 4000 بندے سن رہے ہیں, اور آپ کی گفتگو کا یہ انداز تو بڑا عجیب سا مجھے لگا ہے. سر, میں آپ آپ دیکھیے کو سنتا پرسنل ہوں, میں اٹیکس چپ نہ ہوں سر, کیجیے, آپ بولے میں چپ ہوں. جی پرسنل سر اٹیکس نہ بولے کیجیے, سر. ڈائریکٹ مدے پہ آ جائیے. اچھا سر, آپ ون سائیڈ چیلنج رکھنا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ون سائیڈ چیلنج کرتا ہوں, کر لوں. میں نے نہیں رکھا سر, آپ نے رکھا ہے, میں نے ون کوئی سائیڈ چیلنج نہیں رکھنا ہے, کیا. اوکے اوکے ٹھیک ہے, ون سائیڈ رکھنا ہے, ڈن. یہ لے سر, یہ قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک ہے, ان کو ایکسپلین کر دیں سر. جی سر, آپ کے سامنے. اپنے قرآن میں سے پڑھ لیں, میرے قرآن سے پڑھ لیں, ڈز ناٹ میٹر. کوئی خاص قسم کی ٹرانسلیشن پڑھنی ہے وہ بتائیں, وہ میں کھول دیتا ہوں. جی سر پڑھ کے سنا دیں, میری آئی سائٹ ویک ہے, میں نے اپنے گلاسز رکھے ہوئے, میرے پاس نہیں ہے. اوکے. اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, اے میرے قوم کے لوگو, اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے, جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے. کون سے نبی اٹھائے ہمیں نہیں پتا, اور تمہیں بادشاہ بنایا. کس کو بادشاہ بنایا, وی ڈونٹ نو. اور تمہیں جو کچھ دیا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا. کیا ایسی چیز دی تھی جو کہ کسی اور کو نہیں ملی؟ تو اے میری قوم کے لوگوں, اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس پہ. کون سی ارض مقدس پہ داخل ہونا ہے؟ ڈو ناٹ ریڈ ان دا بریکٹس, بریکٹس کے اندر کچھ نہیں ہے عربی کے اندر, میں عربی دکھا سکتا ہوں. ارض مقدس میں کس پہ داخل ہونا ہے؟ میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا, واپس نہ جانا, تو ناکام اور نا مراد لوٹو گے. انہوں نے کہا اے موسیٰ, اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں. یہ زوراور لوگ کون سے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا, اور ہم اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک وہ وہاں سے نہیں نکل جائیں گے. کون سے لوگ ہیں جو وہاں سے نہیں نکلیں گے؟ جن کے نکلنے سے پہلے یہ جو ہیں داخل نہیں ہو سکتے لوگ. اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے. پہلے اللہ ان کو یہاں سے بھگا, پھر ہم داخل ہوں گے. کیا 2 شخص جو
خوف رکھنے والے ہیں. یہ دو شخص کون ہیں جو خوف رکھنے والے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں بتایا ہے, اور اللہ نے بھی ان دونوں پہ انعام کیا. یہ کن دو ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا تھا؟ تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر سے گھس جاؤ. کیا اس زمانے میں اس علاقے جس کے اندر محمد کا اللہ ڈال رہا ہے, رک جائے میں آیتیں پوری پڑھ رہا ہوں آپ کی وجہ سے, اس علاقے میں جہاں پہ محمد کا اللہ ان کو ڈال رہا ہے, وہاں پہ کیا دروازے تھے؟ کیا وہاں پہ قلعہ بنا ہوا تھا؟ کیا وہ سٹی قلعے کے اندر ہے؟ یہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اور جب تم اس میں داخل ہو جاؤ تو لازماً تم غالب ہو جاؤ گے. اللہ توکل کرو اگر تم مومن ہو, اور اللہ کہہ رہا ہے توکل کرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اس میں موجود ہیں, بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور قتال کرو. ہم مسلمان, ہم جو ہے نا موسیٰ تمہاری قوم, ہم بیٹھے رہیں گے, تو جا کے لڑ, اللہ کے ساتھ مل اور ان شہر کے لوگوں کے ساتھ لڑ. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں سوائے اپنی جان کے, اور اپنے بھائی ہارون بھی نہیں ہے یہاں پہ, اپنے بھائی کی جان کے. تو اب تفریق کر دے ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان, کہ اللہ تو یہ جو مسلمان دونوں مسلم ہیں یہاں پہ ڈر گئے ہیں, جو مجھے ماننے والے ہیں جو ڈر گئے ہیں, تو اب تفریق کر دے. ٹھیک ہے, فرمایا اب یہ حرام ہے ان پر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے. یہ 40 سال کون سے ہیں اور یہ لوگ کہاں پہ بھٹکے تھے یہ بھی آپ بتائیں گے زمین میں. تو موسیٰ تو افسوس نہ کر ہم فاسق قوم پہ, اس پوری یہودی قوم کو فاسق قرار دے دیا. جی سر, میں نے آپ سے ان آیتوں کو پڑھا ہے, اب آپ پڑھ دیجئے اپنے قرآن سے, ایکسپلین کر دیجئے قرآن کی روح سے. اگر آپ یہ پورا واقعہ مجھے ایکسپلین کر سکے میں اسلام قبول کر لوں گا. اچھا سر, اچھا آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ جو رائے ہے کوئی اور بولنے لگا, ایک سیکنڈ بھائی رکیے گا. ساحل صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں بول رہا یہ بیک سٹیج فل ہے کیا؟ نہیں سر بیک سٹیج فل نہیں ہے, کچھ لوگ کچھ جگہ ہے, لیکن کچھ نان مومن جڑے ہوئے ہیں. نان مومن کو نکالو, کوئی فاطمہ شاہ جی کو جڑنا ہے. جی جی فاطمہ لکھ شاہ رہی جی آپ ہے فل ہے, بیک سٹیج فل نہیں ہے اور وہ جڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے فاطمہ جی, اگر آپ سن رہی ہے, ابھی آپ نے کمنٹ کیا تھا اسٹریم یارڈ خالی ہے, فل نہیں ہے, آپ جڑ سکتی ہے. جی پلیز کنٹینیو سر. جی سوری سر آپ کو انٹرپٹ کیا, معذرت کے ساتھ, پلیز کنٹینیو سر. اچھا سر, آپ نے کہا تھا کہ جو ان کی رائے ہے, جو میں سمجھا تھا یعنی کہ جو ان کی رائے ہے وہی رائے آپ کی ہونی چاہیے, اور ان کی رائے کے ڈیویٹ آپ نہیں کر سکتے, آپ نے یہ کہا تھا, جو میں سمجھا تھا. آپ نے یہ کہا نہیں تھا, سر, میں نے یہ کہا کیا تھا کہا کہ تھا آپ قرآن کو اکیلے سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ تفسیر کا سہارا نہ لیں, اور قرآن میں بہت ساری بونگیاں صرف ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں, اور تفسیر کو جانے بغیر سمجھے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. میں نے آپ سے یہ بولا تھا. اب دیکھیں میں نے آپ کو چیلنج یہ دیا تھا, میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں دے دیتا ہوں, آپ تفسیر کو یوز کیے بغیر, کسی بھی تفسیر کو یوز کیے بغیر اگر آپ سمجھا دیں تو میں ابھی اسلام قبول کر لوں گا. یہ میرا سمپل آپ دیکھیں کو سر, چیلنج. اس میں دیکھیں بات سنیں, اس میں اگر آپ کو کچھ بھی بتا دیا جائے تو آپ اس کو ویریفائی کیسے کریں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ صرف قرآن کی بات ہے نا, قرآن سے باہر آپ نے بھی نہیں جانا اور میں نے بھی نہیں جانا. جی, تو اس کا مطلب ہے قرآن نے کچھ ایسی بونگیاں لکھی ہوئی ہیں, I'm sorry to use this language, برا نہ منائیے گا, جس کا کسی کو امب کا نہیں پتا. کریکٹ سر؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قرآن جس دور میں نازل ہوا اور جو لوگ جن لوگوں سے یہ مخاطب تھا, تو ان کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو جو ہے وہ کتاب دی اور اس کے میں ساتھ سر, ساتھ نبوت اوکے, دی. سر کتاب ایک منٹ ابراہیم سر, دکھا دیں, کتاب ابراہیم دکھا دیں. سر میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ آپ یا تو مجھے بولنے دیں یا خود بول لیں, میں چپ کر جاتا ہوں, کیونکہ سر میں آپ کو آپ سنتا ہوں. ایسی ایسی بات بیچ میں بول دے رہے ہیں جو کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ جو آپ نے کتاب کی بات کی, کتاب ابراہیم کوئی بھی بندہ مانتا ہے کہ کتاب ابراہیم ہے؟ کوئی بھی اسکالر مانتا ہے سر آپ کا کہ ابراہیم کو کتاب دی گئی تھی؟ میرا یہ مدعا ہی نہیں ہے. میرا مدعا یہ ہے اوکے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کتاب دی, حکمت دی اور اس دی, کے ساتھ ساتھ نبوت دی. اور بہترین. جو یہ کتابیں جو دی کتاب, گئیں وہ 4 کتابیں تھی. جی اوکے, بولنے سر, آپ جی جی بولیے جی پلیز. بولیں. 4 میں کتابیں کہہ رہا تھیں. ہوں وہ کتابیں جو ہمیں بتائی گئیں وہ قرآن ہے, تورات ہے, انجیل ہے اور زبور ہے. ٹھیک ہے, اب اوکے, جب کوئی بھی آیت کی تلاوت کی جاتی تھی یا لوگوں کو بتایا جاتا تھا تو لوگ آپ کی طرف کوشچن کرتے تھے نا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بونگی ماری ہے, وہ کہتے تھے یہ آپ بتا رہے ہیں تو اس کا بتائیں, اس کے آگے پیچھے کیا ہے. تو وہ نہیں نبی میں پاک آپ کو صلی اللہ بتا علیہ دیتا ہوں, وسلم قرآن, سر معذرت کے ساتھ, سر قرآن میں خود ہے کہ لوگ کہتے ہیں محمد کو کہ یہ کوئی شاعر وائر ہے اور بے وقوف ہے. میرے الفاظ نہیں, قرآن کے الفاظ ہیں, پلیز میرے اوپر اس کے اوپر نہ کیجیے گا, کہ یہ تو کوئی بے وقوف ہے
جاہل ہے, شاعر شویر ہے, اور پھر قرآن ہی اس کو بولتا ہے کہ نہیں نہیں محمد شاعر نہیں ہے اور بے وقوف نہیں ہے. سر پلیز ایسے نہ کہیں, اس زمانے میں لوگ کہہ رہے تھے یہی ساری باتیں, تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس تو زمانے میں میں بھی لوگوں تو نے یہ یہی باتیں عرض نہیں کی. کر رہا ہوں, تو میں نے بھی تو یہ عرض کیا نا سر, میں نے تو بھی جی. یہی کہا کہ لوگ کوشچن کرتے تھے, لوگ سوال ہوں کرتے تھے, ان سوالات ہوں کے جواب دیے جاتے تھے, اور وہ لوگ پھر جس نے ماننا تھا وہ مانتا تھا, جس نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانتا تھا. تو اس کو اسلامی ٹرمنالوجی کے اندر جو ہے وہ شان نزول کا نام دیا گیا. اور ان کی یہ جو جتنی بھی قرآنی آیات اگر یہود سے ریلیٹڈ ہے ان کی کتابوں سے ویریفائی ہو جاتی ہیں, عیسائیوں سے ریلیٹڈ ہے اوکے, ان کی تو باتوں سے ویریفائی ہو جاتی ہے, کیونکہ مخاطب جو تھے وہ اس وقت یہود تھے, عیسائی تھے اور کفار مکہ تھے, اور ان اچھا, جنرل پوری دنیا تا قیامت تک اس کی مخاطب تھی. یہود کی کتابوں کو اگر آپ نے مخاطب کیا تو محمد نے نام کیوں نہیں لیا کہ یہ جو دو بندے تھے یہ کون سے تھے؟ سر یہ محمد کے نام نے لیا, یہ تو نبی پر آیت نازل ہوئی نا, یہ تو آپ کو خدا سے کویشچن کرنا جی چاہیے, جی, کبھی تو پھر ملاقات ہو تو پوچھیے گا اللہ, نا سر. پھر اس کا مطلب ہے اللہ کو امب کا نہیں پتا, سوری ٹو سے. نہیں سر ان کو پتا, دیکھیں اب جس طرح میں آپ جو بات کر رہے ہیں, میں آپ کو کہوں کہ آپ نے خربوزے کا نام کیوں نہیں دیا, آپ نے آم کا کیوں کہا ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں, اللہ دو ایکسپلسٹ بندوں کا کہہ رہا ہے, said two men from those who feared, کہا دو اشخاص نے جو خوف رکھنے والے تھے, اور اللہ نے ان دونوں پہ انعام بھی کیا, اللہ نے ان پہ اپنی فیور بھی کی. ناؤ یہ دو پرسنالٹیز کوئی بہت سالڈ پرسنالٹیز ہیں, اس کا مطلب ہے یہ دو پرسنالٹیز کون سی ہیں, اللہ نے ان کا نام کیوں نہیں بتایا آپ کو, اور یہ کون سے علاقے کا واقعہ ہے, وائی واز اللہ سو اسکیئرڈ ٹو ایکچولی ٹیل دا نیم. کیونکہ اگر آپ ان دو بندوں کے نام کسی یہودی کو بول دیں گے نا, وہ فوراً سمجھ جائے گا یہ دو بندے کون ہیں. لیکن اگر آپ نام نہیں لکھتے, اس کا مطلب ہے کہ آ حضور کے اللہ کو پتا نہیں تھا. آ حضور جو باتیں سنتے ہوتے تھے کبھی کبھی جب تجارت میں جایا کرتے تھے, کیونکہ اب مدینہ آ چکا ہوا ہے, وہ تجارت میں نہیں گئے ہوئے بڑے عرصے سے, اب تو وہ صرف ڈاکے ڈال رہے ہیں جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہوئے ہیں. تو اس وقت محمد صاحب کو یاد نہیں رہا کہ کن دو بندوں کی بات ہو رہی ہے. محمد کا یہودی سے کی بات تھی, اس نے یہ آیتیں دے دیں, ٹھیک ہے, ہوا میں سے نکال کے, اور ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ دو بندے کون تھے. اگر یہ پیور اللہ کی طرف سے ہوتی تو اللہ ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کو ان دو اشخاص کے نام بتا دیتے. سر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, آپ نے آم کا ہی نام کیوں لیا, خربوزے کا تربوز کا نام کیوں نہیں لیا, بتائیں گے آپ؟ کیونکہ سر ہم یہ کہتے ہوتے ہیں, یہ ہماری کہاوت ہے. آپ پاکستان سے نہیں ہے کیا؟ پاکستان سے ہوں. تو پھر یہ تو بیسک کہاوت ہے, تینوں آم بتا نہیں پتا. یہی تو مرض کر رہا ہوں, کیونکہ جی آپ نے وہ بات کہی جو آپ کہتے ہیں کہ معروف ہے, عام ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہاں آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عام تو آپ نے کہہ دیے, مشہور بھی ہے, آپ نے تربوز ہاں. کا نام کیوں نہیں لیا, کوئی بات نہیں بتایا سر, اس کیوں وجہ نہیں سے آپ نہیں نے؟ لیا کہ یہاں پہ دو شخص ہے نا. میں نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ تجھے فروٹس کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, اشخاص کہہ دینا, بندے کہہ دینا, دو مرد کہہ دینا, یہ جنیرک ٹرمینالوجی ہے. ایگزیکٹلی اللہ کو ایکسپلسٹلی امب کہنا چاہیے تھا, اللہ نے یہاں پہ فروٹس کیوں کہہ دیا, پھل کیوں کہہ دیا. دیکھیں اللہ نے وہ کہہ دیا دو اس وجہ پھل ہیں, سے کہ جو دو پھل ہیں وہ کون سے دو پھل ہیں, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ بھی اسی طرح جس طرح میں آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے تربوز کیوں نہیں کہا, آپ نے آم کیوں کہا, آپ نے اس کی نہیں لاجک آپ, کی کیوں. نہیں میں یہ لاجک دے آپ رہا کی ہوں آپ کو. پوزیشن میں تھا نا سر. امب جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ورڈ ہے, تینوں امب کا نہیں پتا, یہ ایک اسپیسیفک ورڈ ہے. سیم از دا کیس, جس طرح میں نے امب کہا ہے نا, اسی طریقہ سے اللہ کو یہاں پہ امب لکھنا چاہیے تھا. وہ کون سے دو بندے ہیں بھائی, مجھے کیسے پتا لگے گا کہ کون سے دو بندے ہیں؟ اچھا سر, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو پھر اللہ سے کویشچن بنتا ہے نا, آپ کا مجھ سے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھوں گا اور اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا. میں نے کہا تھا تفسیر کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے, اسی لیے میں نے آپ نہیں کو یہ سر, آیتیں دکھائی ہیں. اور میں نے میں آپ کو چیلنج یہ میں نے رکھا ہے, میں نے اگر تفسیر میں میں جائے نے بغیر سر اگر آپ مجھے آیتیں دکھا دیں گے, اس کا ایکسپلینیشن سکھا دیں گے, تفسیر میں جائے بغیر میں اسلام قبول کر لوں گا. آپ اب جو میں ہے نے وہ پہلے پونگی مارنے آگے. میں نہیں سر, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں یہ سمجھا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف کی رائے ہے وہی ایگزیکٹلی آپ کی رائے ہونی چاہیے تو ہی آپ مانیں گے. تو میں نے اس کا ڈینائی کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا جو میری اپنی اوپینین تھی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اور اگر آپ نے غلط سمجھا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کو ٹھیک طریقے سے کنوے نہیں کر پایا, اور مجھے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھا تھا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرانی رائے چلی آ رہی ہے نا, آپ نے اسی رائے پہ رائے دینی, اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو میرے ذہن میں تھا
کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر بندے کی ایک اپنی رائے، ایک اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو باتیں آپ پوچھ رہے ہیں وہ نازل کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اب اللہ کے بہاف پہ میں کیسے آنسر دوں؟ میں نے ایک کاؤنٹر کوشچن آپ کو کیا ارے کہ ارے آپ نے ارے آم ارے کا ارے نام ارے دے دیا. وہ میں نے بتا جی دیا، سر میں اس کو ایکسپلین کر دیا، بار بار جی جی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہ کریں. سو اس ٹھیک کا ہو گیا مطلب سر، ہے ٹھیک ہو گیا. یہ ہمیں کلیئر ہو گیا کہ قرآن اکیلا سٹینڈ نہیں کر سکتا، اس کو یہود و نصارہ کی کتابوں کی بھی ضرورت ہے سٹینڈ کرنے کے لیے، اور اس کو تفاسیر کی بھی ضرورت ہے سٹینڈ کرنے کے لیے. کیا میں ابھی تک صحیح سمجھا ہوں آپ کا آرگیومنٹ یا غلط سمجھا؟ نہیں بالکل صحیح سمجھے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ قرآن جو ہے وہ تورات، انجیل اور زبور ہی کی کنٹینیوٹی ہے. وہ پرانے ورژن تھی، یہ نیا ورژن ہے. تو نئے ورژن کی بہترین. چیزیں پرانے ورژن میں ہوتی ہیں سر، پرانے کی اب ذرا ورژن کی یہاں پہ چیزیں پاز نئے میں کیجیے گا، ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں پہ جی ہاں بہترین. میں ذرا پاز جی کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ اس والے آرگیومنٹ پہ ڈسکس کرتا ہوں ابھی مزید. ڈونٹ وری، میں ذرا اپنے ویورز کو سمجھا دوں. تو جی جی ویورز اینڈ انکلوڈنگ ساحل آپ نے سمجھا کہ قرآن توریت و زبور کی کرنچز کے بغیر سٹینڈ نہیں کر سکتا. اس میں تو کوئی قرآن شک نہیں ہے. کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے. وداؤٹ بیساکھی قرآن کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. الحمدللہ. بیساکھی کیا، پورا آدھے سے زیادہ چیزیں تو یار ایڈم سب یہاں وہاں سے ہی تو لی گئی ہے نا. بے جو بھی شک. اسٹوری تو نام ہے، مطلب چینجز تھوڑا بہت کر کے اس کو ڈالا. اگر وہ پارٹ پورا نکال دو، یعنی اگر آپ یہ سوال کرو کہ وہ جو بھی نام پہلے کے ہے، کس سے کہانی ہے، اس کو نکال دو تو کتنا % قرآن بچے گا؟ مینگو. پھر یہی حقیقت ہے. الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا میرے بھائی، اب آپ نے کہا کہ یہ توریت اور زبور اور انجیل کی کنٹینیویشن ہے. کیا میں نے یہ صحیح سنا تھا میرے پیارے بھائی؟ نہیں بھائی، اوکے میں نہیں نے بھائی. یہ کہا تھا کہ تورات، انجیل اور زبور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. وہ پرانا ہوں ورژن ہے اور یہ ہوں نیا ورژن ہے. آپ ٹھیک کو ہے. اگر آپ کو ایک سزوکی مہران نظر آئے، پاکستانی گاڑیوں کے نام دے رہا ہوں، آپ کو ٹویوٹا کرولا نظر آتی ہے، بی ایم ڈبلیو نظر آتی ہے، اس کا انجن آپ دیکھتے ہو تو انجنز کے اندر آپ کو سملیرٹی نظر آتی ہے. نہیں سر، یہ دو ڈفرنٹ برانڈز ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر سزوکی پہ رہ رہے ہیں تو سزوکی پہ رہیں نا. دیکھیں، آپ ارے نہیں سزوکی کے ساتھ آواز بی ایم ڈبلیو کو ایڈ نہیں کر سکتے. جی ساحل بھائی کٹ کے آ رہی، بتائیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ بول رہا ہوں کہ تبھی خدا کو بھی الگ الگ ورژن اتارنا پڑ رہا ہے. حد ہے بھائی. الحمدللہ الحمدللہ جی میں یہ کہنا چاہ رہا الحمدللہ. تھا کہ اس انجن کے بیسک پرنسپل میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ بالکل آتا کیا ہے، مسئلہ؟ بالکل آتا ہے. اوکے، آپ جب توریت کو پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی توریت پڑھی؟ نہیں سر، انجن کی بات کر رہا ہوں سر، انجن کی جی بات جی کر رہا ہوں. جی جی، ورکنگ انجن کی پرنسپل بات. میں فرق نظر آتا ہے؟ جی جی، ورکنگ ورکنگ پرنسپل پرنسپل. میں. جی 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 سر. سر کیسی جی باتیں جی کر رہے بولے. ہیں آپ؟ کیا توریت کو مصدق کلمہ مانتے ہیں نا؟ موجودہ کو نہیں مانتے، یہ مانتے کہ نازل ہوئی. اوکے چلے. اب مجھے بتائیے کہ جو توریت ہے اصل والی، کیا میں اس کو آج پڑھ سکتا ہوں یا محمد کے زمانے میں پڑھ سکتا تھا؟ نہیں نہیں. اوکے، ہاؤ اباؤٹ زبور؟ نہیں ہاؤ اباؤٹ انجیل؟ نہیں اوکے. تو کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل جو ہیں وہ اللہ کا کلام ہے؟ بالکل. اور اسی اللہ نے بتایا کہ ان میں تخریب کر دی گئی، یہ تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے، یہ اسی اللہ نے کوئی بتایا. مسئلہ نہیں سر، اللہ کی آیات کو بیچنا ایک سیپریٹ چیز ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل ذکر اللہ ہیں؟ بالکل ہے. 110% آپ اس چیز پہ شور ہے کہ ذکر اللہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ان کا جی اصلی جی ورژن، بالکل نو ڈاؤٹ. بالکل، وہ اللہ کا ذکر ہے. جی اللہ کا 100 ذکر شور. ہے اس ہاں اللہ کا نہیں، ون اللہ ہنڈریڈ. کی طرف سے ذکر ہے نا، اللہ کی طرف سے ذکر ہے. کیا وہ اللہ نے ریویل کیا ہے؟ جی جی تو پھر اللہ کا ذکر ہوا نا. ذکر اللہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ ذکر کرتا ہے، جو اللہ ذکر دیتا ہے. کریکٹ؟ اللہ جو بتاتا ہے. جی بیسیکلی اسے ذکر کہتے ہیں نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ذکر ہے، میں کا آپ کو آیت مطلب دکھا سر دیتا ہوتا ہے، ہوں. ذکر میں کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی کرنا، کسی چیز کو بار بار یاد دلانا، وہ ہے ذکر. اور جو اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے، ریٹن آتا ہے، تھرو اینجل آتا ہے،
वो मैसेज कन्वे बाय अल्लाह टू द मैनकाइंड। जिक्र का मतलब होता है बार बार दोहराना। कोई मसला नहीं है सर, आपको कुछ आयतें दिखा देते हैं, देखते हैं क्या कहती हैं आयतें। जी जी बिस्मिल्लाह। पहले यहाँ पे देख ले जिक्र है किधर है। पहले जिक्र से पूछ लें, आप उस पे चले जाए ना से क्या किधर चले जाए। कि नबी पाक सल्लम से पहले भी जो वही आती थी वो मर्दों पे ही आती थी। अगर नहीं यकीन तो अहले जिक्र से पूछ लें। हाँ हाँ, अहले जिक्र कौन है? तौरात और जबूर और इंजील वाले ना। जी, जिक्र करने वाले, याद दहानी हाँ, करवाने वाले, कह नहीं तो नहीं रहा हूँ नहीं ना नहीं, आपको। तौरात अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है, देखें वलकद किताबना फी जबूर मिन बाद जिक्रा, ठीक है, और हमने लिख दिया जबूर में नसीहत के बाद इस जमीन के वारिस। अब ये जबूर के बाद जिक्र ये आ गया ना, तौरात जो है वो अल्लाह का जिक्र हो गया। और सर वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह की जो बातें हैं उनको बार बार दोहराने को जिक्र कहते हैं। कोई बात नहीं, वो अल्लाह का जिक्र माना गया है ना तौरात को। जी बेहतरीन। चैप्टर नंबर 38 की आयत नंबर 40 जो है ये भी हमारे पास बताती है, ठीक है। अच्छा चले, हम अब आसान करते हैं, 40 to 46 तक जाना जी जी पड़ेगा हमें समझने के लिए। 46 तक देखते हैं, ठीक है, 46 तक जी देखते जी हैं, ठीक है। और याद कीजिए हमारे बंदे अय्यूब को, ठीक है, जब इसने पुकारा अपने रब को, मुझे शैतान ने बड़ी तकलीफ दी है वगैरह वगैरह, और अपने पांव जमीन पर ठंडा पानी गुस्ल के लिए पीने हैं, और हमने इसके अहलो अयाल के लिए भी अता किया, इनके साथ वैसे ही अहलो अयाल मजीद ये सारी वाली रहमत है, ठीक है। और अब हमारे पास आ गया, और तुम अपने हाथों में तिनको का एक मुट्ठा कर लो, जरब कर लो, ये तो जरब वाली आयत आ गई। और वो अज करो आबदना इब्राहिम, और तस्करा कीजिए हमारे बंदो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का, जो कुव्वत वाले और बसीर वाले, ठीक है। और हमने इनके लिए खालिस जिक्र किया है, ठीक है, वह जिक्र, ठीक है। जी, अच्छा, याद अब दहानी अल्लाह का करवाइए जिक्र हो उनको। गया, अब हाँ अल्लाह का जिक्र हो गया तौरात ज़बूर और इंजील, राइट। अब मुझे आप कह जी, रहे हैं तौरात ज़बूर और इंजील बदल गया है, राइट। ये उसी अल्लाह ने बताया सर। जी जी, उसी अल्लाह ने बताया। अब सर जी ये अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक ये हमने जिक्र नाजिल किया है और बिलाशुबा हम ही इसके मुहाफिज हैं। अगर जिक्र कुरान के बारे में कहा तौरात, गया। सर एक सेकंड रुक जाइए, पॉज, यहाँ पे कुरान का लफज नहीं लिखा हुआ। जी कुरान का लफज कुरान के हम्म, अंदर 18 से ज्यादा मकामात के ऊपर आया, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं दोबारा सर्च करके देख लूंगा कितने मकामात पे आया। कुरान का लफज कुरान के अंदर मल्टीपल मकामात पे है। लेट मी नॉट गिव यू द नंबर राइट नाउ, क्योंकि मुझे इस वक्त जहन में याद नहीं है एग्जैक्टली नंबर क्या है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे अल्लाह एक्सप्लिसिटली कह सकता था कि यकीनन कुरान हमारा जिक्र है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा, इट्स अ जेनेरिक आयत, और ये कहती है कि बेशक हमने ही जिक्र नाजिल किया और हम इसके मुहाफिज हैं। अब क्या करें हम? आप ये करें कि इससे पहली आयत पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा। पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखिए एक आयत पीछे चले आते हैं। सर देखें, हम तो आप भाइयों के साथ हर चीज पढ़ने को तैयार हैं, जी जी बिल्कुल। और हम नहीं उतारा करते फरिश्तों को मगर हक के साथ, और फिर इन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। क्या कोई भी जिक्र फरिश्ते के बगैर नाजिल हुआ? जी हुआ है। कौन सा वाला? एहलाम नाजिल होता था, लाइव दिखा दिया जाता था, नबी पाक सल्लम को ओके, जो वही की लेकिन इकसाम वो बताई गई हैं। वही की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो भी फरिश्तों के हम्म, जरिए नाजिल किया जाता है, जो भी जिक्र नाजिल किया। कुरान फरिश्ते क्या कुरान जो है सिर्फ वही से नाजिल हुआ? नहीं, मैंने कब कहा वही से हुआ है, मैंने क्या कहा मुंह, कि डिफरेंट ओके पीपल बेहतरीन, की। तो इसका मतलब है जिक्र फरिश्तों के जरिए आता है, फेयर इनफ। नाउ फरिश्तों के जरिए जिक्र जी आया, और अल्लाह कहता है मैं जिक्र की खुद हिफाजत करता हूँ। एक आयत पीछे हम गए हैं तो यही आ रहा है। तो मेरा मतलब है भाई, जिक्र अगर खराब हो गया अल्लाह का, तो अल्लाह तो फिर पावरफुल ही नहीं रहा। अल्लाह इज द सर। मोस्ट फॉल्स गॉड इन द हिस्ट्री ऑफ फॉल्स गॉड्स, क्योंकि उसने कुरान में कह दिया बेशक ये हमारा जिक्र है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, और येट अल्लाह अपने जिक्र की हिफाजत नहीं कर सका। अच्छा सर, इसमें अगर आप आगे पढ़ते हैं ना तो कुरान में एक और आयत भी है जिसमें ये है कि हम्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाजिल होता था ना तो उसको जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते थे, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त ये फरमाया था कि ये आप इसको आराम से पढ़ें, क्योंकि हमने इसको जो है वो नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये फिक्रा लिखा हुआ है कुरान के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं कुरान आपको की दिखा दूं हिफाजत कि का जिम्मा मोहम्मद अल्लाह ताला ने खुद, लिया है और ये क़यामत तक रहेगा। जी, अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि मोहम्मद साहब खुद जो हैं वो कुरान भूल जाते थे, भूलने इन द सेंस क्या, बंदा भूल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मोहम्मद खुद भूल जाते थे ना कुरान।
تو سر انسان ہے نا, یہ تو انسان ہونے کی نشانی ہے نا, وہ تو پھر کوئی مجھے بتائیے فطرت چیز تھوڑی. پھر جی مجھے جی, یہ بتائیے کہ کس طریقے سے ثابت ہوگا کہ آ حضور نے یہی باتیں کی تھی کیونکہ کسی اور بندے نے پڑھا تو محمد کو پتا لگا کہ انہوں نے کہا کیا تھا؟ نہیں تو جب نازل ہوتا تھا تبھی لکھوا لیتے تھے نا, نہیں نہ لکھوا سکتے تھے وہ اور یہ ابھی اکیلے گواہ نہیں تھے نا سر, دیکھیں حافظ تو تھے کتنے نا, گواہ تھے؟ اگر ایک, جی سوری, تو اس کا مطلب ہے آ حضور کو خود یاد نہیں رہتا تھا انہوں نے کیا کہا ہے. جب انہیں خود یاد نہیں رہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو بعد میں کوئی اور بندہ نہیں اگر سر کچھ بتا دیکھیے, بھی دے تو کیا دیکھیے کیسے پتا سر لگے میں نے, گا کہ کوئی چینج نہیں ہوا اس کے اندر؟ سر میں نے بھائی ایک اگر جنرل آپ کو بات بھول کی ہے گئی ہے، کہ وہ انسان اگر ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو خود کو بھول گیا ہے کہ آپ نے بولا کیا تھا قرآن کی آیت، آپ خود ہی اچھے والے حافظ نہیں تھے، آپ خود ہی ڈھیلے ڈھالے حافظ تھے جن کو خود بھول جاتا تھا، تو اگر محمد صاحب خود ہی بھول جاتے تھے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ ویریفائی کیسے کریں گے کہ میں نے یہی بولا تھا اگر وہ خود ہی بھول جاتے تھے؟ تو وہ تو سر ایک سورس تو وہی انہوں پہ یقین کرنا پڑے گا, اور کس سے کریں گے؟ مگر وہ تو اب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ وہ خود بھول جاتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. کیا انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میں بھول کے لکھوا رہا ہوں؟ بے شک انہوں نے تسلیم کیا کہ میں بھول چکا ہوا تھا یہ باتیں، آپ کی وجہ سے مجھے یاد ہوئی. دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث، وہی تو سر وہی تو عرض کر رہا ہوں رسول اللہ کہ کریم ایک کسی صاحب چیز کو رات کے سر, وقت ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد کرا دیں اور فلاں فلاں صورتوں میں سے جو مجھے بھلا دی گئی ہوئی تھی. اچھا اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اب اگر آپ کو ایک چیز بھلا دی گئی ہوئی ہے، بھول گئی ہوئی ہے، آپ بھول گئے ہیں، اب آپ کو کوئی اور بندہ پڑھ کے سنا رہا ہے، وٹ از دا پروبیبلٹی کہ اگلا بندہ وہی پڑھ رہا ہے جو آپ نے بولا تھا، اور وٹ از دا پروبیبلٹی چونکہ آپ کو تو بھول چکی ہوئی ہے. اب اگر چونکہ آپ کو بھول چکی ہوئی ہے تو آپ کو کیسے یاد رہ سکتی ہے کہ یہ وہی بات تھی جو میں نے کی اور اس نے وہی ریپیٹ کیا، کیونکہ آپ کو تو بھول چکی ہوئی ہے. بہت اچھا کوشچن ہے سر آپ کا. میں جی کہتا سر. ہوں کہ انٹلیکچوئل کی یہ انتہا ہے. میں بڑی عزت و احترام سے آپ کے کوشچن کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہوتی اگر یہ دو بندوں کے مابین معاملہ ہوتا کہ جی ایک سر، دو بندہ بندوں کے کہہ رہا ہے مابین ہے. دوسرے کہہ رہا ہے یا تو میں بھول گیا تھا. لیکن حافظ قرآن سر اس وقت تو جتنے بھی مسلمان تھے ان کی پہلی اولین ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ سارے جو ہے وہ قرآن کو حفظ کرتے تھے, اور اس وجہ سے اس بات کو جی مجھے جی اگر آپ پروف کر دیں احادیث کے مطابق کتب الستہ کی کہ سارے لوگ جو ہیں حافظ ہو جاتے تھے، میں آپ کی بات مان لوں گا. میں نے کہا سر حافظ, میں نے کہا حفظ کرتے تھے, یہ تھوڑی کتنے کیا لوگ؟ کہ کون سارے کون سے قرآن لوگ؟ کا حافظ سر کتنے لوگ؟ قرآن کے تو حافظ ہو نہیں سکتے نا سارے. قرآن تو نازل ہو رہا تھا تو اس کا کوئی حافظ ہوں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو جو باتیں آتا تھا نا محمد نے کہی نازل تھیں ہو. وہ ولی حافظ تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیسے پروف ہوئے گا کہ آ حضور کو جو یہ آیت یاد رہی یہ وہی حافظ نے، کیونکہ یہاں پہ صرف دو بندے ہیں، ایک وہ بندہ اور ایک محمد، تو سر تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے. ایک بندے نے دوبارہ پڑھی، محمد کو یاد آ گئی. اب مجھے بتائیے اس کو ویریفائی کرنے والے دو مزید گواہ کہاں ہیں؟ سر وہ پورا معاشرہ ہی گواہ تھا اس کا. نہیں نا، میرے پاس حدیث میں اس کا گواہ نہیں کیا ملتے نا. سر نہیں, حدیث میں ایک تھوڑی حدیث ہے سر, بات سنیں نا. ہوں، اگر وہ نبی آپ کی فور دا سیک آف آرگومنٹ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے, کیا شیورٹی ہے, کیا اتھارٹی ہے, انہوں نے وہ جو ان کو یاد آئی وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, جمعے میں انہوں نے پڑھی ہوگی, نماز میں تلاوت کی ہوگی, تو اگر انہوں نے ہوں. غلط پڑھا تو اور بھی تو حافظ تھے نا سر, انہوں نے ٹوکا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ سر وسلم آپ تو غلط پڑھ رہے ہیں. آپ مجھے ایک جگہ بتا دیں جہاں پہ کسی نے ٹوکا ہو کسی کو بھی. آپ کا خیال ہے کہ سارے پرفیکٹ صحابی تھے؟ جی بتاتا ہوں. حضرت عمر جی رضی اللہ عنہ نے حضرت جی ابو موسیٰ جب تلاوت کر رہے تھے, ڈائلیکٹ کی بات کر ماشاء رہا ہوں, تو ان کو اللہ ماشاء جی اللہ. تو وہاں پہ تو وہ ڈفرنٹ قرآن ہے بائی ڈیفالٹ. وہ محمد کے پاس دونوں آئے، ایک نے پڑھی محمد نے کہا ایسے ہی نازل ہوا ہے، دوسرے نے پڑھی محمد نے کہا ایسے ہی نازل ہوا ہے. تو میرے پاس ڈائلیکٹس نہیں ہے، 7 قراءات میں لفظ قراءات لکھا ہے، 7 احروف، سوری عربک کا ورڈ حروف احروف ہے، قراءت نہیں ہے وہاں پہ. احروف لیٹرز کو ہوں کہتے ہیں، الفابیٹس کو کہتے ہیں. تو بھائی اس سے تو جی ثابت جی. ہوتا ہے کہ حضور کو خود یاد نہیں تھا، ایک بندے کو کسی اور طریقے سے بول دیا، دوسرے بندے کو کسی اور طریقے سے بول دیا، اور دونوں ہی بولتے رہے. اچھا میں یمن گیا جناب, تو وہاں پہ نا وہ موگود بول رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ موگود تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. This اور is جب called مجھے a بعد میں dialect. Do not پتا mix the چلا, dialect. Do not mix the dialect with the words. Please do not do that. کیونکہ اچھا اگر سر آپ ایسی بات کہتے ہیں، اگر آپ چلے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں قرآن کے اندر سے. Let's talk about that. وہ زیادہ اچھا ہوگا. یہ قرآن کی کچھ آیات ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ پڑھنا پسند کریں تو. سر یہ سر آپ پڑھا ذرا نہیں مجھے جائے پڑھ گا, کے میں بتائیں عرض گے کر رہا ہوں بار بار آپ سے, آپ ہی کیا نہیں پڑھنا کہہ رہا پڑے جائے گا گا. سر, میری آئی سے ٹھیک ہے.
आई सेड वीक है, मैं पढ़ नहीं सकता मोबाइल कोई पे, मसला सर, मजबूरी है, कोई सॉरी। मसला नहीं सर, मैं कोई मसला नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। कुरान चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 10 है, ये देखिए क्या कहता है। जब इसने आग देखी, किसने आग देखी सर? मूसा ने। मैं एग्जांपल हज़रत आपको मूसा ने, दिखाता हूँ। हाँ, जी जी, इसने अपने घर वालों से कहा आप जरा ठहरिए, मुझे ठहरे आग मैं नजर देख आई के है। आता हूँ। जी जी बिल्कुल नहीं ठीक है, सर, वादी नहीं सर, तौबा तो वाक़या है, सही। सर इंटरप्ट मत कीजिए, जी जी हमने सर, वर्ड बाय वर्ड सॉरी देखना है सर। सर, यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड देखना है। जी जी, अगर आप हुक्म वर्ड सर। बाय वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लीजिए। इसने अपने घर वालों से कहा, घर वालों से क्या कहा मूसा ने? आप जरा ठहरिए, मुझे आग नजर आई है, ताकि मैं इसे ले आऊं तुम्हारे लिए, इसमें से कोई अंगारा या मैं पाऊं इस आग की जगह कोई रहनुमाई। ठीक है। फिर जब वो आया इस आग के पास तो नदा आई, ए मूसा इन्नी अना रब्बुका, तो ये तुम्हारा परवरदिगार हूं, चुनाचा अपनी जूतियां उतार दो, क्योंकि इस वक्त तुम मुकद्दस से वादी तवा में हो और मैंने तुमको चुन लिया है। अब जरा तवज्जो से सुनो जो वही तुम पे की जा रही है। यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, कोई और माबूद नहीं सिवाय मेरे, बस तुम मेरी ही बंदगी करो और नमाज कायम रखो मेरी याद के लिए। जी सर, ये आयतें आपने पढ़ ली? जी सर। ओके सर, थैंक यू। मैं आपको एक जगह से और पढ़ता हूं। सर देखिए, अगर आपका मैं सवाल ये रिपीट कर दूं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं वाकयात सर, मैं की कुछ नहीं कहना एक चाह ही रहा, आप है, सुनिए। 3 मरतबा बयान किया गया है, याद सर आप करो, यही सवाल करेंगे ना? याद करो जब मूसा ने कहा अपने घर वालों से मैंने एक आग देखी है, मैं वहां से तुम्हारे पास कोई खबर लेके आऊंगा या कोई दहकता हुआ अंगारा लेके आऊंगा ताकि तुम आग ताप सको। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है जो हमने पीछे पढ़ी वर्सेस ये वाली? सर देखें, एक नरेटिव अरबिक जो में भी होता है देख ना, लें, अगर मसलन आप मैं अरबिक में भी देख लें, सर मूसा ने कोई चीज एक्सप्लिसिटली की है, और मूसा ने जो एक्सप्लिसिटली चीज कही है यहाँ पे, मुझे बताइए ये दोनों चेंज कैसे हो गई हैं यहाँ पे और यहाँ पे? ये 19-20 का फर्क नहीं आ रहा, ये 17-20 का फर्क आ रहा है। हालांकि एक ही वाकया है, दो डिफरेंट जगह कहा गया है। हजूर भूल गए थे कि पहले मूसा ने अपनी फैमिली को क्या कहा था और बाद में मूसा ने अपनी फैमिली को क्या कहा था? एडम सीकर मेरे साथ जी आओ, सर। मेरे भाई एडम सीकर मेरे साथ आओ, इन 2 सेंटेंस में फर्क है, कहने वाला मैं ही हूँ। सर आप अगर मुझे कोट करेंगे, कोई भी बंदा मेरे किसी काम को कोट करेगा किसी अपनी किताब के अंदर और वो उस बात को 3 जगह पे लिखेगा और वो कोटेशन में तीनों जगह पे 3 डिफरेंट अल्फाजात होंगे, तो मैं कहूंगा कि कहने वाला झूठा है, मक्कार है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैंने एक्सप्लिसिटली क्या कहा था। मुझे बताइए वो आग सेकने के लिए आग लेने जा रहा है या नॉलेज लेने के लिए जा रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो आग तापने के लिए लेके जा रहा है, लेने जा रहा है वहां से आग, या वो रहनुमाई लेने जा रहा है वहां से? प्लीज, 2 डिफरेंट थिंग्स। यहां पे रहनुमाई है, हुदा, हुदा। गाइडेंस। अच्छा सर, यहां जो पे हजरत मूसा यहां पे वो अलैहिस्सलाम, अच्छा यहां पे वो यहां पे वो बर्निंग यानी तापने के लिए लेके आ रहा है। ठीक है, सो ये 2 डिफरेंट थिंग्स कैसे हो सकती हैं जबकि मूसा वही है, वाकया वही है, आग तापने के लिए लेने जाना है उसने या उसने हदायत लेने जाना है? इन दोनों में पहले मुझे फर्क बताएं, फिर अगली आयतों में भी फर्क है बाय द वे। अच्छा सर, जो पहली बात आई ना कि उनकी बेवी जो है वो ज़ादे राह से, यानी वो दर्द से तड़प रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने बच्चे जो है वो एक्सपेक्टेड था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेके जब वापस जा रहे थे, वो मारने के बाद वो चराने का वाकया, फिर उनसे जब शादी ये हुई वाकया वापस आपने जा रहे कहां पे थे पढ़ा रात। सर? ये वाकया कहां पढ़ा? सर तफसीर के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। अभी तो आपने कहा था कि आप तफसीर को नहीं मानते हैं, आपने कहा था मैं अपने तरीके से इंटरप्रेट सर करूंगा। नहीं, फिर आप सर गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने ये अर्ज किया था कि मैं उन, ये जरूरी नहीं है मेरे लिए कि तो जो क्या वो गलत हो उनकी सकते राय हैं कि है नहीं हो किसी, सकते? क्या वो गलत हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं, किसी किसी ओके, मामले पे तो हो लेट्स टॉक सकते हैं, अबाउट कोई शक कुरान। नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट कुरान राइट नाउ, हम कुरान के ऊपर बात कर रहे हैं। आप मुझे तो बताएं, बात तो कुरान करनी है ना। दो जगह पे दो डिफरेंट बातें लिख रहा है। हाउ कैन आई एक्सेप्ट कुरान जबकि वाकया एक ही है? हालांकि तीसरा वाकया भी है, मैं एक और रेफरेंस भी आपको दे सकता हूँ। कुरान में ये वाकया तीसरा 3 वाकया जगहों है के सर, ऊपर है। 3 कुरान जगह पे है, में बिल्कुल है। ये वाकया 3 जगह पे है और तीसरी जगह पे एक और गेम डाल दी। ठीक है, एक और तरीके से गेम डाल दी। चलें अब वो भी देख लेते हैं ताकि हम देखें कि फिर हम कुरान के लिखने वाले पे एतराज क्यों ना करें जब वो एक वाकया 3 जगह बयान कर रहा है और 3 डिफरेंट तरीकों से बयान कर रहा है। यहां पे क्या कह रहा है?
جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اپنے گھر والوں کو لے کے چلا تو اس نے طور پہاڑ کی جانب ایک آگ دیکھی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ یہاں ٹھہرو, میں نے آگ دیکھی ہے, شاید میں وہاں جا کے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں یا اس میں سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں, کوئی خبر لے آؤں یا انگارہ ہی لے آؤں. اب مجھے بتائیے 3 جگہوں پہ 3 ڈفرنٹ طریقوں سے بولا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ موسیٰ کا اصل کوٹیشن کیا تھا, اس نے وہاں پہ اپنے گھر والوں کو کیا کہا تھا, اصل کوٹیشن کیا تھا وہ بتا دیں مجھے ان تینوں میں سے. اگر تو میں حضرت ہدایت موسیٰ لے علیہ کے آؤں, السلام کے ساتھ ہوتا نا, دیکھیں ہدایت اگر میں ہدایت لے ساتھ کے ان آؤں, کی ہوتا, نہیں سن لیں, آپ کے بات ساتھ تو ہونے کی سنیں ضرورت نہیں, ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. قرآن کے مطابق ہدایت لینے گئے تھے موسیٰ, جی وہاں سے آگ تاپنے کے لیے لے کے گئے تھے یا رہنمائی لینے گئے تھے, ان تینوں میں سے کون سی چیز سچی ہے؟ تینوں ہی سچی ہیں. آپ ذرا سن لیں گے آپ. تینوں ہی سچی ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ نے یہ بات ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں بول دی کہ اگر تینوں سچی ہیں؟ وہ اصل سینٹنس کیا تھا موسیٰ کا, ذرا مجھے وہ بتائیں. جی میں ان کے ساتھ نہیں تھا نا, جو قرآن میں لکھا وہی بیان کروں گا نا. اگر میں ساتھ ہوتا تو آپ کو ضرور بتاتا. ایگزیکٹلی, اگر آپ ساتھ نہیں تھے, ناؤ وی ہیو اے بگر پرابلم, کیونکہ قرآن 3 ڈفرنٹ جگہوں پہ 3 ڈفرنٹ باتیں لکھ رہا ہے موسیٰ کی کوٹیشن. تو موسیٰ نے ایکچولی کہا کیا تھا؟ اب آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو غلط کہہ سکتے ہیں. موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب اس کی بیوی درد سے تڑپ رہی تھی, انہیں بیوی کو دور چھوڑ دیں, آگ ابھی جلتی بیوی ہوئی کو نظر چھوڑ دیں, آئی بیوی کی تو بات نہیں ہو انہوں نے رہی. یہ, تو کس کو کہہ رہا بیوی تھا کو میں چھوڑ دیں, خبر لے کے آتا ہوں؟ آئی ڈونٹ کس کیئر, کو کہہ رہا قرآن نہیں تھا؟ بتاتا, قرآن یہ نہیں بتاتا کہ بیوی درد سے تپک رہی تھی, اس نے اپنی فیملی کو کہا تھا. اب فیملی میں کون کون شامل ہے, آئی ڈونٹ کیئر. رائٹ ناؤ اچھا جی, موسیٰ نے فیملی کو اپنی کہا کیا فیملی کو تھا, کہا دس تھا, از دا تھنگ. اپنی فیملی کو یہ کہا تھا کہ میں وہاں پہ کیونکہ جاتا ہوں, یا تو آگ لے کے آتا ہوں یا کوئی خبر لے کے آتا ہوں, یا میں جو ہے وہ اصل میں رستے کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کو رستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو 3 بھائی چیزوں کی انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ میں یہ 3 چیزیں بھائی پوچھ کے جاتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں ایک آدم سیکنڈ, سیکھے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, اگر اللہ کر دیتا ایک ہی جگہ پہ تو میں مان لیتا, مگر یہ موسیٰ کی کوٹیشن ہے, اللہ بتا رہا ہے موسیٰ کو کوٹ کرتے ہوئے, اور اللہ نہیں بتا رہا جیسے آپ بتا رہے ہیں. اگر آپ ایسے بتا رہے ہیں, ایسے ہی اللہ بتا دیتا, بات ختم ہو جاتی. اچھا اگلی دیکھیں, جب وہ وہاں پہنچا موسیٰ تو ندا آئی, آگ میں سے کیا ندا آئی, وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخت ہے اے موسیٰ, اور میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. اب یہ اللہ اپنی کوٹیشن بھی بھول گیا کہ اس نے پہلی دفعہ موسیٰ کو کیا کہا تھا اور دوسری دفعہ کیا کہا تھا. دیکھو دوسری دفعہ کیا کہا, پھر جب وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہا بہت مبارک ہے جو اس آگ میں ہے, وہاں پہ کہا وادی کے دائیں جانب. اب یہ اللہ اپنی کوٹیشن بھی بھول گیا ہے, وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخت سے اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ اپنی کوٹیشن بھی بھول گیا, بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے جو اس کے آس پاس ہے. اور پچھلی والی سٹیٹمنٹ میں کیا ہے, آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے, جب وہ اس پہ ایک ندا آئی اے موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو. اب مجھے بتائیے ان تینوں سٹیٹمنٹ میں سے اللہ نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی؟ اللہ نے تینوں ہی سٹیٹمنٹ دی تھی, اور بائی پارٹس میں آپ کو بتا دیا کہ پہلے یہ کہا, پھر یہ کہا, پھر یہ کہا. اوکے, لیٹس اینڈ دا ڈسکشن ہیئر, کیونکہ اب مزید آگے بات کرنے کا کوئی موجب نہیں ہے. 4000 لوگ تقریباً دیکھ رہے ہیں, ان سب نے سن لیا. اللہ نے کئی سالوں کے ڈفرنس سے یہ آیتیں بھیجی. 3 دفعہ محمد نے یہ واقعہ بیان کیا, اور تینوں دفعہ محمد صاحب نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو ڈفرنٹ ورڈ دیے اللہ کے اور ڈفرنٹ ورڈز دیے موسیٰ کے, which concludes کہ حضور خود بھول جاتے تھے کہ 1.5 پہلے انہوں نے کیا ورڈز دیے تھے. اور پھر حضور کی وفات کے 20 سال بعد جس کسی نے قرآن کو کلیکٹ کر کے اکٹھا لکھا, اس نے مختلف چیزوں کو ایک رکھنے کی بجائے, کیونکہ ڈیفرنٹ ورڈز تھے, اس نے 3 ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈال دیا. اور کسی کو اب پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ نے کیا کہا تھا, اللہ نے کیا کہا تھا, اور یہ سالوں سے محیط ڈیفرنٹ آیات کو اب جوائن کر رہے ہیں اور کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ نے یہ ساری باتیں کی تھی. حالانکہ اگر اللہ نے یہ ساری باتیں کی تھیں تو یہ ساری باتیں ایک ہی جگہ ہونی چاہیے تھیں, کیونکہ بندہ بتانے والا بھی ایک ہے اور بندے کو وہی کرنے والا بھی ایک ہی خدا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 ڈیفرنٹ بندے اپنی انٹرپریٹیشن میں لکھ رہے ہیں, کیونکہ قرآن کے اندر اپنی زبان نہیں آپ یوز کر سکتے, یہ اللہ کی ہی سپوزڈ زبان ہے جو فرشتوں نے لفظ با لفظ محمد تک پہنچایا ہے. لہٰذا
we have a big issue in this. تو لہذا آپ نے اپنا پوائنٹ دیا, میں نے اپنا پوائنٹ دیا, لوگوں نے سن لیا. لیٹس ناؤ forget this. آخری بات مجھے بھی کرنے دیجئے گا, مزہ اسی میں ہے. سر ابھی تو آپ نے کر دیا, اگر سیم بات ریپیٹ کرنی ہے تو کر لیں. نہیں سر, آپ نے جو بول دی ہے, نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے صرف یہی واقعہ نہیں ہے جو 3 مرتبہ بیان کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر دیکھیں, اس کو بھی ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس کو بھی ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, ان کو بھی ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, ان کو بھی ڈیفرنٹ جو ہے وہ طریقوں سے بیان کیا ہے. تو صرف یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے کہ جس کو 3 طرح سے بیان کیا گیا, 3 مرتبہ بیان کیا گیا ہو. بالکل اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کو میں ہر واقعے کے لیے کیا گیا, اور یہ میرا مان. بہترین. اور میں ہر واقعے پہ یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا نبی بھول جاتا تھا کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا تھا, کیونکہ وہ واقعے میں جو کوٹیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. جو بندوں نے کہا, فار ایگزامپل مریم نے کیا کہا تھا ایک جگہ پہ جب کوئی روح آئی تھی اس کے پاس پرفیکٹ ہیومن بن کے, اور مریم نے دوسری جگہ پہ کیا کہا تھا, وہ کوٹیشنز فرق ہے. اور مریم کی یہ کوٹیشنز سارا کچھ میں نے کرسمس اسٹریم کے اوپر دکھائی تھی اور وغیرہ وغیرہ. تو بھائی یہی تو بات ہے. حضور اگر سنگل بندہ ہے اور وہ اللہ کا لفظ بلفظ بیان کر رہا ہے, تو مریم نے جو ایک جگہ کہا تھا اللہ نے بیان کیا, وہی مریم کو دوسری جگہ کہنا چاہیے تھا جو اللہ نے بیان کیا. آدم نے جو ایک جگہ ایک بات کہی تھی جب وہ آدم کو بنایا گیا تھا, تو اگر مریم نے 2 مرتبہ وہ بات کہی ہو, پھر اگر مریم نے 2 مرتبہ کہی تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ 2 مرتبہ کہی گئی تھی اور 2 مرتبہ 2 ڈیفرنٹ جگہوں پہ کہی گئی تھی. یہ پھر آپ کا کام بنے گا ثابت کرنا. ابھی موسیٰ والی کہانی میں چونکہ زیادہ آسان تھی اس لیے میں نے موسیٰ والی کہانی دی, ورنہ میں مریم والی بھی دے دیتا. لیکن موسیٰ والی کہانی واز مچ ایزیئر کیونکہ وہ طور کے مقام کے اوپر آگ والی بات تھی, تو اٹ واز مچ ایزیئر, میں نے دی تھی. بہرحال اب ہم آگے چلیں یا آپ نے مزید بات رکھنی ہے؟ جی میں یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ بھی اگر کوئی بات مجھ سے کر رہے ہیں یا میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے سارے کا سارا مدعا ایک سینٹینس پہ بیان کروں گا. اب ہماری کنورسیشن کوئی دوسرا بندہ اگر بیان کرتا ہے تو وہ بھی اس کو بٹ بائی بٹ ہی بیان کرے گا. اچھا اب یہ, اچھا اب یہ, اچھا اب یہ. اب اللہ تعالیٰ تو اس ایپ سے پاک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ غلطی نہیں کر سکتا نا. اگر بھائی اس ایپ سے پاک ہے تو اللہ غلطی نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک دفعہ جب بتا دیا, ایک چھوٹا سا واقعہ, 4 آیتوں کا واقعہ ہے, 4 آیتوں کا واقعہ اللہ 4 دفعہ پہ بیان کر رہا ہے, 3 دفعہ بیان کر رہا ہے, اور تینوں دفعہ وہ چاروں آیتیں فرق ہیں. کیوں؟ That's stupidity. That is stupidity. That is stupidity. ہر میرے مطابق بھی اور باقی تمام لوگوں کے مطابق بھی. اگر ایک بندہ تو بڑا جی بولیں سر, میں سننے کو ہٹلر نے کیا کہا تھا, جو ہٹلر نے کہا تھا, میں ایک جگہ کچھ اور لکھوں دوسری جگہ کچھ اور لکھوں سیم واقعے میں, لوگ مجھے چپیڑ ماریں گے. ہٹلر نے وہی تو باتیں کہیں ہو تو پھر وہ مجھے ایک ہی دفعہ میں بتا رہا نا دونوں باتیں کہیں تھی. نہیں تو اگر آپ ایک مرتبہ بتاتے ہیں تو کیا ضروری ہے دوسری بھی بتائیں گے؟ آپ نہیں بتاتے, آپ کی مرضی. بھائی تو پھر مجھے بتاؤ کہ کمپلیٹ واقعہ کس جگہ بتایا اللہ نے, جس میں سے وہ پورشن لے کے آگے بیان کر رہا ہے. سر وہی عرض کر رہا ہوں کہ 3 ڈیفرنٹ جگہ پہ پوری سٹوری کو بیان کر دیا گیا. جس طرح میں یہ 3 ڈیفرنٹ جگہ پہ پوری سٹوری بیان نہیں ہوئی, ہر دفعہ سیم واقعہ ہے, اور جو بندے کی کوٹیشن ہے وہ فرق ہے, اور موسیٰ کی کوٹیشن ہے فرق ہے, اور جو اللہ کی کوٹیشن ہے وہ فرق ہے. 3 ڈیفرنٹ جگہوں پہ 3 ڈیفرنٹ کوٹیشنز ہیں. یہ اسٹوپڈیٹی بول رہے ہو آپ. یہ کہہ رہے ہیں کہ I am ending the discussion. میں ایک ایسے بندے سے بحث نہیں کر سکتا مزید. I am ending this discussion. No, sir, سب کو پتہ لگ گیا ہے سر, سب کو پتہ لگ گیا ہے. Can we now talk about jihad? اب بسم اللہ. بسم اللہ. Thank you. چیپٹر نمبر 9 جو جہاد کی اینڈ کی چیپٹرز ہیں, جس کے بعد آن حضور کی وفات بھی ہو گئی تھی, اور چیپٹر نمبر 9 کی کلیکشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کس کے بارے میں سر؟ چیپٹر نمبر 9 کے بارے میں. جی جہاں سے ہم شروع کیے تھے 9 کی 123, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر میں بھول گیا ہوں, سوری, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اگر آپ سمپل کر کے اس کو بتا دیں کہ آپ کا کویسچن یہ ہے تو مجھے جواب دینے میں آسانی رہے گی اپنی بساط کے مطابق. سر یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آتی ہے. آئی ایم ریئلی سوری سر, میں وہ آپ کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں نا, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں سر, کوئی مسئلہ نہیں.
اور چیپٹر نمبر 9 کی آیت آخر نمبر، میں کیا ہے آپ سے؟ جب آپ کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں تو آپ نے ہر وقت ان کو شو کرنا ہے کہ وہ آپ کے اندر سختی پالیں، ان کو آپ کے اندر سختی نظر آئے، اور آپ نے ہر وقت ان کو روکنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، زبان سے، منہ سے، ہاتھ سے، یا کسی بھی طریقے سے، اور ان کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر سختی ہے. جی سر، کیا کہتے ہیں قرآن چیپٹر 9 کی آیت اچھا نمبر 123؟ جی سر، اب اگر حالت جنگ ہو اور جنگ کا یہاں موسم پہ ہو حالت جنگ تو اس نہیں ہے، میں اگر آپ مجھے ایک ریفرنس سے حالت جنگ دکھا دے تو میں مان جاتا ہوں. تو سر وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا، یہ جنگ تو تبھی شروع ہو گئی تھی، کبھی رکی تھی یہ؟ نہیں سر، جنگ تب شروع نہیں ہوئی تھی. تب آپ کے پاس، میں نے لاسٹ سٹریم دیکھیے گا، قرآن کی 125 آیات دکھائی تھی، اس وقت کوئی جنگ نہیں تھی، حضور کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا، ورنہ جس وقت 20-25 لوگ تھے اسی وقت قتل کر دیتے تو آج اتنا بڑا عذاب نازل نہ ہوتا نون مسلمز کے اوپر. تو اس وقت کوئی قتل و قتال نہیں تھا. 13 سال تک محمد صاحب وہاں پہ رہے، کسی نے محمد کا قتل نہیں کیا. پھر محمد کو اللہ نے کہا کہ ہجرت کر لو مدینہ کی طرف، اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. وہاں پہ انہوں نے پہلے یہودیوں کو اپنے ساتھ بنایا، کیونکہ یہودی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی نبی آنا ہے. لیکن جب یہودیوں کی محمد صاحب کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں تو یہودیوں نے جان لیا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، یہ ہماری توریت والا نبی نہیں ہے. انہوں نے ریجیکٹ کیا. حضور نے ان کے ساتھ چترول کی، ان کو ایک علاقے کے اندر دفع دور کیا، اور بعد میں اس علاقے کے حملہ کر کے ایک دن میں 700 یہودی قتل کیے، 700 سے 1200 ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس تفسیر کو پڑھتے ہیں اور کس سیرہ کو پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہودیوں کا قلعہ قلم کیا، اور اس کے بعد آپ نے فائنلی مکہ پہ حملہ کیا اور مکہ کو بھی فتح کیا. پھر آپ دور دراز کے علاقوں تک گئے، تبوک تک گئے، شام تک گئے، شام کی فرنجز تک گئے، وہاں پہ فوجیاں بھیجیں، لڑائی کی، قتل و قتال کیے، اور یہی وہ آیتیں ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. جی سر. اچھا سر، میں پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی قاتلانہ حملہ نہ ہوا. ہجرت کی رات کا جو واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ تمام قبائل نے یہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک پلان بنایا کہ تمام قبیلے کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ یکدم ان پہ جو ہے وہ حملہ کرے گا، تاکہ بنو ہاشم جو ہے وہ کسی ایک ٹرائب کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے. قتل کی منصوبہ بندی تو کی گئی. تو اسی رات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور اس کے علاوہ ان کو اذیت بھی دی گئی. میرا یہ ماننا ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو پورا حق ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو جنگ تو اسی وقت شروع ہو گئی. چلیں اور ماشاء یہ اللہ. جو ساری اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی جی وہ جو جنگ آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک سنگولر واقعہ ہے، اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے اتنی اچھی، لیکن کوئی بات نہیں، اگر ہم اس کو مان بھی لیں ڈز ناٹ میٹر، آئی کین ایگری اور ایگری ٹو ڈس ایگری آن ہیئر. ونس اگین 13 سال تک محمد کا امب نہیں کسی نے بگاڑا. 13 سال تک محمد کا امب نہیں کسی نے بگاڑا. 13 سال کے بعد لیٹ سے فائنلی جب محمد ان کے بتوں کو گالیاں بھی دے رہا تھا تب بھی کچھ نہیں کیا. جب قرآن کی آیت بھی آ گئی ہے، اے محمد تم جو ہو ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ ریورس میں تمہارے بتوں تمہارے اللہ کو گالیاں دے، اس وقت بھی انہوں نے قتل نہیں کیا. اور اینڈ میں جا کے لیٹس سے کہ تمہارا یہ جو واقعہ ہے یہ سچا واقعہ بھی ہے، اینڈ میں جا کے اگر فائنلی انہوں نے کہا بھی تو اس کے اگینسٹ محمد نے کیا کیا؟ جیسے ہی مدینہ پہنچا اس نے ان کے قافلے لوٹنے شروع کر دیے. 4 قافلے لوٹنے کی کوشش کی، 3 لوٹ نہیں سکا، چوتھا لوٹ لیا. تو کہیں جا کے فائنلی آپ کے پاس ہوا کہ جناب بدر انہوں نے اٹیک کیا. محمد نے اوفینسو بیٹلز کی ہیں، محمد نے چوریاں چکاریاں کی ہیں، محمد نے ڈاکے لوٹے ہیں. تو آپ یہ جو ڈاکو قوم ہے اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اچھا سر، جو آپ کا دشمن ہوگا آپ اس کو طاقتور دیکھنا چاہیں گے یا کمزور؟ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ڈاکے مارنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، کریکٹ؟ نہیں سر، جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں نے سمپل ایک کوشچن کیا آپ سے، ہاں، آپ کیا پسند اس کا کریں گے؟ مطلب ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن، ٹھیک ہے، ادھر سے ہم نے اپنا لینڈ علیحدہ کیا، ہم انڈیا کے جو بھی قافلے ہیں ان کو لوٹنا شروع کر دیں. محمد نے تو یہی کیا نا. اچھا سر، میری بیٹری لو ہے، اگر میں اچانک سر آف لائن ہو بہترین جاؤں تو سر. معائنہ کیجیے گا، آپ نہیں کو سر، بھی آپ خانہ آف پاک کی لائن اچانک نہ فیسلٹی ہو، دے ابھی بھی چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ گیم خراب ہو رہی ہے. ابھی آپ کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. نہیں 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 سر، یہ اچھا میں آئی پیڈ سے ہو جاتا آپ کا چھوڑ دینا بہتر ہے سر، کیونکہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس کے مطابق آپ کو جو ہے نا انڈیا کے قافلے لوٹنے چاہیے. اوکے چلیں جی، ہمارے آج بڑی اچھی گپ شپ ہوئی اور بہت سارے اینگل لیفٹ رائٹ کرنے کی کوشش کی ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی نے، لیکن گیم خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کرکٹ میچ جو ہے نا دوسری لائن کے اوپر زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. تو گیم بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، الحمدللہ. اچھا جی، ہم کسی اور بھائی کو دیکھ لیتے ہیں.
اچھا جی اس میں جی آواز آ سر رہی ہے؟ جی بھائی اب آ رہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس میں ایک پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایڈم تو ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتا, گالیاں دیتا ہے, سنتا نہیں ہے کسی کی. تو بھائی ابھی جو ڈسکشن چلی اس میں کیا گالیاں دیا ایڈم نے؟ کیا موقع نہیں دیا؟ کیا اس نے مطلب جو الزام لگاتے ہو آپ لوگ, ایک مطلب بلینکٹ آپ لوگ اس کے اوپر جو تھوپ دیتے ہو, تو کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا ایسا. یہ کہنا کہ بھائی نہیں بات کرنے ہی نہیں دیتا اور وہ گالیاں دیتا ہے یہ کرتا ہے, تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر کوئی ڈھنگ کا مومن بھائی آئے گا, اچھے سے بات کرے گا, اور میں واقعی میں بھائی کو کانگریچولیٹ کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا کہ سن بھی رہا تھا انسان, رک بھی رہا تھا, اور اس کے بعد بولنے کا ایڈم کو بھی موقع دے رہا تھا, خود بھی بول رہا تھا. ابھی اکثر جو مومن آتے ہیں وہ بریک ہی نہیں لگاتے, ان کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں آٹومیٹکلی ظاہر سی بات ہے کہ بھائی سامنے والے کو بھی چڑائے گی, پھر رکے گا ہی نہیں انسان. تو ایسے اگر مومن آئے ڈھنگ سے بات کرے تو کیوں نہیں بولنے دیا جائے گا, کیوں نہیں اچھے سے بات کی جائے گی؟ یہ بات مومنوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بہت ڈھنگ سے بات کرو, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو, رکو بھی, سنو بھی اور جواب بھی دو, تو آپ لوگوں سے اچھے سے بات کی جائے گی. یہ باتوں کا غور کیجیے آپ لوگ.